بی اور ٹائپ سی الحمدللہ تینوں جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لی ہیں، اور ابھی آپ کے ذہن کے اندر اسی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ رہنی چاہیے۔ وہ 6 ابواب ہم نے پڑھے تھے ثلاثی مجرد کے، وہ بالکل بیسک تھے، اور پھر ثلاثی مزید فی کے 8 ابواب، اور اس کے بعد اب یہ 6 وربز ہیں ہم نے پڑھے جو ہیں ابواب، ان میں سارے وہ پڑھے وہی ہیں، ثلاثی مجرد کے 6 ابواب میں سارے آ رہے تھے، لیکن ان میں کہیں ماضی بدلتا ہے، کہیں مضارع بدلتا ہے۔ ٹائپ سی میں ہم نے دیکھا وہ سارا کچھ ہی بدل جاتا ہے، تو فعل ماضی مجہول کے علاوہ، تو اس لیے ان کو یاد کرنا ضروری ہے، یہ کم از کم ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو ٹائپ اے کے اندر وعد یعید، بی کے اندر قال یقول اور باع یبیع، اس کے بعد سی کے اندر دعا یدعو اور ہدا یہدی۔ اب دعا یدعو کی آپ کی جو صرف کبیر ہے، یعنی ماضی مضارع کی گردانیں ہیں وہ رہتی ہیں، اور شروع سے آپ نے ایک دفعہ ساری صرف صغیر سنانی ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر مجھے تسلی ہو جائے گی کہ آپ نے پکا کر لیا ان کو، پھر آگے چلیں گے۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی، آپ شروع سے صرف صغیریں تو ساری سنائیں نا۔ اب وعد یعید وعدا فہو واعد سے لے کر آخر تک۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ چلے کوئی بات نہیں، آپ جو رہتا ہے وہ کل سن لوں گا میں آپ سے، اب جو آتا ہے وہ تو سنائیں نا۔ نہیں وہ جیسے اچھا لگتا ہے آپ کو۔ قیل قیل یقال، جیسے وہ اوس رہی تھی با یبو تو بی ایباؤ، تو وہ اسی طرح ہی ہے، قیل یقال قولا فہو مقبول۔ بہترین۔ نہیں دیکھ کے ہدن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن۔ پوری تو کریں الامر منہ۔ ہاں پھر سے ذرا، جی دیکھ کے سنائیں لیکن ٹھیک سنائیں۔
ٹھیک ہو گیا. دعا یدعو. ٹھیک ہے صغیر سنا دیں. دعی کیا تھا؟ ہاں دعیا. مدعو. ٹھیک ہو گیا. اب اس کی وہ صرف کبھی پورے ماضی مضارع آپ نے پکے کرنے ہیں انشاءاللہ، وہ آپ سے پھر کل سنوں گا میں. ٹھیک ہو گیا جی. جی نیکسٹ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قال يقول قولا قائل إلا يقال قولا وهو مقول. الأمر هو قل والنهي لا تقل. باع يبيع بيعا وهو بائع. بيع يباع بيعا وهو مبيع. الأمر منه بيع والنهي لا تبيع. هدايا يهدي هدى. ہدا یہدی. ہدا يهدي هدى وهو هاد. آپ نے کہا تھا الہادی آئے گا جی. ہدیہ یہدی ہدى وهو مهدی. الامر منه اهدي والنهي لا تهدي. ٹھیک ہو گیا. لا تهدي میں یا تو نہیں آئے گا. نہیں وہ خف کرتے ہیں نا لا کی وجہ سے تو اڑ جاتا ہے. پہلے ساکن تھا اڑ گیا. اس کے بعد تھا ہو گیا ٹائپ سی کے اندر ہی واؤ والا دال عین واؤ دعا یدعو. دعا يدعو دعاء وهو داعي. يدعى دعاء وهو مدعو. الأمر ادعو والنهي لا تدعو. ادعو اس کی کتابیں سنانی. جی جی اس کی ماضی مضارع بھی سنا دیں اس کی. دعا دعوا دعوا دعت دعتا دعونا دعونا دعوتا دعوتما دعوتم دعوتي دعوتما دعوتنا دعوتو دعونا. يدعو تدعو أدعو أدعو ندعو. يدعواني تدعواني تدعواني. يدعونا يدعونا تدعونا تدعونا وتدعينا. اس میں ادھر یاد تو ہو جاتی ہے لیکن جب پریکٹیکلی یوز کرنا پوری گردان کرنی پڑتی ہے. ڈائریکٹ آپ کی دکان کا مطلب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جب 4-6 مہینے گزر جائیں گے عربی پڑھتے بولتے انشاءاللہ تو پھر وہ ایک ٹائم آئے گا کہ ڈائریکٹلی آنے شروع ہو جائیں گی ہے نا. جیسے بھی پہلی دفعہ جب پڑھا تھا ماضی مضارع تو وہ تب وہ بھی نہیں آتا تھا ڈائریکٹ. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا.
ذرية 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 ذرينا ذرينا ذريت ذريتما ذريتم ذريتي ذريتما ذريتن ذريت ذرينا ذرية يدعى تدعى مدعى ندعى يدعى يعني أن تتبتل جی یدعا یعنی يدعى يعني يدعى يعني يدعى يعني يدعى يعني يدعى يعني يدعون يدعينا يدعون يدعينا يدعينا نہیں وہ ایسے ہی تو دعائی نہیں ہے. سوری يدعينا يدعينا ہی رہے گا. ہاں جی يدعينا ہوگا. نہیں وہ ان پہ زبر ہی رہتی ہے. يدعينا ہاں جی يدعينا ٹھیک ہو گیا. لا تدعو لا تدعو لا تدعو لا تدعي لا تدعو لا تدعون جی جی بالکل ٹھیک. جی ہاں جی وعد يعد وعدا فهو واعد وعد يوعد وعدا فهو موعود الأمر منه إذ الأمر منه ہاں ٹھیک سنا رہے إذ عد الأمر منه إذ والنهي مما تعد قال يقول قولا فهو قائل قيل يقال قولا فهو مقول الأمر من قل والنهي لا تقل باع يبيع بيعا فهو بائع بيع يبيع بيع يباع بيعا فهو مبيع الأمر من بيع والنهي لا تبيع. هدى يهدي هدى فهو هاد هدي يهدى هدى فهو مهدي الأمر من اهدي والنهي لا تهدي. دعا يدعو دعاء فهو داع دعي يدعى دعي يدعى دعاء فهو مدعو الأمر منه إذ الأمر منه دعا الأمر منه دعا لاؤ گم آگے پیچھے سے لاؤ ذرا. دعا يدعو يدعو تدعو الأمر منه ادعو والنهي لا تدعو. ٹھیک ہو گیا. دعا يدعو دعاء فهو داع دعي يدعى دعاء فهو مدعو الأمر منه ادعو ونهي لا تدعو. ٹھیک ہے نا. ایک دعا دعا دعو دعوت دعت 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 تو اسی کو کھینچ دو. دعتا دعتا دعونا دعوت دعوتما دعوتم دعوتی دعوتما دعوتن دعوت دعونا. اس کے بعد یدعو یدعو تدعو تدعو ادعو ندعو یدعوانی تدعوانی 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 یدعون يدعون تدعون تدعون تدعين دعية 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 دعو دعية دعية سیدھی کر دو پیش ہی ہے. دعو دعية دعية دعو دعوت دعیت دعية دعية دعونا دعو دعیت دعیتا دعية دعية دعو دعية دعية دعينا دعيت دعيتما دعيتم دعيتي دعيتما دعيتن دعيت دعينا. پہلا سیکھا جو بن جاتا ہے نا بس اس کو پکڑ کے رکھنا ہے جو صرف سکیر والا ہے.
اس کو نہیں آگے پیچھے کرنا. ہاں جی آگے مضارع. جی آپ نے ماضی کے بعد ماضی مجہول سنائیے نا, تو مضارع. نہیں پہلے سمپل مضارع تو سنائے نا. تو اونا تو ہاں ٹھیک ہے سنا دیا تھا. تدعینا بالکل ٹھیک ہے. یدعونا سیم ہی ہے. تدعینا ادعی ادعوا ادعونا لا تدعو لا تدعوا لا تدعو لا تدعی لا تدعوا لا تدعونا. زبردست. چلیں بھی اب اپنی بک کی طرف. ہم پڑھ رہے تھے تمارین اپنے سبق کی جو چلتی جا رہی تھی. درس السادس عشرہ تمرین نمبر 140 پیج کا. ہاں جی بک کی پیج جو فزیکل بک ہے اس کا 110 نمبر پیج. 140 مکمل ہو گئی تھی ہماری. اب تمرین نمبر 141 پر ہیں ہم. ہاں جی کھلی جی. دیکھیں جی. اقرأ ما یلی ریڈ دی فالوئنگ. بس گزروا رہے ہیں آپ کو جملوں سے پریکٹس آپ کی کروانے کے لیے. ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا جی اپنے اس کے اندر کنورسیشن کے اندر, آخر. آخر نہیں ہے, آخر آخر ہے, یہ بھی غیر منصرف. آخر کا مطلب ہوتا ہے another, کوئی اور. رجل آخر ایک اور آدمی یا کوئی اور آدمی, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں جملے پڑھیں گے تو اصل میں سینس بنتی جائے گی. تو ہے یہ غیر منصرف, بس اس کو نوٹ کروائیں گے وہ آپ کو. آخرو آخرا آخرا. خرج من الفصل, خرج یخرج نکلنا, تو خرج من الفصل نکلا کلاس سے. کون؟ خرج کا فاعل اب ظاہر ہو رہا ہے آگے حالت رفع کے اندر. خرج من الفصل حمزۃ وطالب آخر. نکلا کلاس سے حمزہ وطالب. اب یہ بھی فاعل کے اوپر ہو رہا ہے, ایڈ اپون. اس کو عربی میں کہتے ہیں عطف ہو رہا ہے, ایڈ ہو رہا ہے کہ فاعل ہی تھا, باؤ لگا کر ایک اور فاعل لے آئے آپ, ٹھیک ہے نا. تو حمزہ نکلا کلاس سے وطالب آخر, اور ایک اور طالب علم, ٹھیک ہے نا. اب وہ ایک اردو میں تو خیر وہ جو وا طالب کے پیچھے واو لکھی ہے, واو نہیں لکھی ہوئی, اردو میں ترجمہ کیا کرتے ہیں اس کا؟ اور ہاں. اب اردو کے اندر مسئلہ یہ کہ اس واو کا بھی ترجمہ اور ہے اور آخر کا ترجمہ بھی ایک اور ہے. تو انگلش میں کلیئر رہتا ہے اینڈ اندر اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے. تو اندر کے معنی میں ہوتا ہے آخرو. کوئی اور بہتر ترجمہ آپ کے ذہن میں پڑھ کر آئے کبھی تو آپ اس کو نوٹ کر لیں, وہ پڑھانا شروع کر دیں. خرج من الفصل حمزۃ وطالب آخر. کلاس سے حمزہ اور ایک اور طالب علم نکلا. اب اردو کیونکہ ہماری زبان ہے تو ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ ہم ریپیٹ کر رہے ہیں ایک لفظ. آپ کے ذہن میں وہ والا اور کا مطلب وہی جائے گا, اور اس اور کا مطلب ایک لفظ کے دوسرے لفظ کے اعتبار سے آپ کا ذہن اس کو رجسٹر کرے گا. سمجھ آ گئی جملے کی؟ کون کون نکلا کلاس سے؟ حمزہ وطالب آخر, اور ایک دوسرا طالب علم. دوسرا کر لیں اور کر لیں, ٹھیک ہے نا. ہاذا دوسرا جملہ, ہاذا بیتنا, یہ ہمارا گھر ہے. کون سا مرکب ہے بیتنا؟ اضافی. ہاذا بیتنا, یہ ہمارا گھر ہے. ولنا بیت آخر, اور ہمارا ایک اور گھر بھی ہے, اور ہمارا ایک اور گھر بھی ہے. ولنا, اور ہمارا بیت آخر, ایک اور گھر بھی ہے. اب دیکھیں بیتن اور آخر آپس میں کیا بن رہے ہیں؟ وہی مرکب توصیفی بن رہے ہیں. بیتن نکرہ, آخر بھی نکرہ, لیکن بس وہ کیونکہ پارٹل فلیکسیبل ہے, غیر منصرف ہے, اس پر تنوین نہیں آئے گی. اس سے اس کے معرفہ نکرہ ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. الف لام لگ جائے اس کے اوپر تو پھر یہ ڈیفینیٹ ہو جائے گا, معرفہ ہو جائے گا. جملہ سمجھ آ گیا؟ ہاذا بیتنا ولنا بیت آخر, ہمارا یہ ہمارا گھر ہے اور ہمارا ایک اور بھی گھر ہے. تیسرا دخل المکتبۃ, دخل یدخل ٹو انٹر, داخل ہونا. دخل وہ داخل ہوا کہاں؟ المکتبۃ,
لائبریری میں داخل ہوا، قبل قلیل تھوڑی دیر پہلے. اب کون داخل ہوا؟ وہ حالت رفع میں فاعل ظاہر ہو رہا ہے. دخل المکتبۃ قبل قلیل المدیر، پرنسپل انٹر ہوا لائبریری میں تھوڑی دیر پہلے. ورجل آخر، اور ایک اور آدمی داخل ہوا. لا اعرفہ، لا اعرف، عرف یعرف جاننا پہچانا، تعریف تعریف عارف میں جانتا ہوں، لا اعرف میں نہیں جانتا ہوں اس کو. اور ایک اور ایسا آدمی داخل ہوا کہ لا اعرف میں اس کو نہیں جانتا. ہو گیا رجل آخر، ایک اور آدمی. ٹھیک ہے. دخل المکتبۃ قبل قلیل المدیر ورجل آخر لا اعرفہ، اور ایک اور آدمی بھی داخل ہوا جس کو میں نہیں جانتا. رابع، چوتھا جملہ، غاب الیوم بشیر وطالب آخر. اب خا پر زبر پڑھنی ہے، آپ کو پتا ہے. غابا یغیب، باع یبیع، پہنچ گئے. غابا یغیب غیبا فہو غائب، غیبا یغاب غیبا فہو مغیب، مبیع کے وزن پر. الامر منہ غب، بیع کے وزن پر. الامر منہ غب ونہی عنہ لا تغب. آپ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ بھائی یہ پڑھنی تو زیادہ آسان ہے، یا وہ زیادہ یزیدو پڑھنی زیادہ آسان ہے، آپ نے با یا بیہو ہی کیوں کروائی ہے؟ وہ اصل میں قرآن میں استعمال ہوگی، عرف میں زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ. تو باقی مشکل چیز ایک دفعہ بندہ ہر ہضم کر لے، باقی ساری آسان لگتی ہیں. تو غاب الیوم، باقی خیر اتنی مشکل بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ آئی نہیں ہے بس، آ رہا اور کیا اس میں. تو سمجھ آ گئی نا، غابہ فعل ماضی ہے. غاب الیوم ایبسنٹ ہونا، غیر حاضر ہونا. اسٹینڈرڈ عربک میں اس کو غیر حاضری کے معنی میں، ایبسنٹ ہونے کے معنی میں لیتے ہیں غائب کو، غیابت کو. ایسے غائب آپ کو پتہ ہے انسین کو کہتے ہیں نا. یؤمنون بالغیب کا ترجمہ اب یہ نہیں کر دینا کہ جو ایبسنٹ پر ایمان رکھیں. اللہ موجود ہے، ایبسنٹ نہیں ہے، لیکن وہ انسین کے معنی میں کلاسیکلی. ٹھیک ہے نا، تو فرق ہو جاتا ہے. لفظ وہی ہوتے ہیں کلاسیکل کے اندر اور اسٹینڈرڈ کے اندر، لیکن معنی میں اچھا فرق آ جاتا ہے کئی دفعہ. لیکن بہرحال وہ سملیرٹی بھی ایک ہے. تو غاب جی یہ غابہ کے روٹ کیا ہے؟ یا با، جیسے با یا بیو کے روٹ لیٹر کیا تھے؟ با یا عین. تو یہ بھی غین یا با. جی شری. تو فعل ماضی غابہ وہ ایبسنٹ تھا، الیوم آج. کون تھا وہ؟ فاعل ظاہر کر دیا، بشیر نام ہے بندے کا. غاب الیوم بشیر، آج بشیر ایبسنٹ تھا. وطالب آخر، اور ایک اور طالب علم بھی ایبسنٹ تھا. آپ اس کا نہیں پتا تو بس طالب آخر، ایک اور بھی تھا کوئی. غاب الیوم بشیر وطالب آخر. خامس، رأیت فی المطار. اب یہ رأیت، ہدیت، ہدا یہدی، وہ لیکن یہ را یا را ہے کیا؟ ہاں، رأیت فی المطار، مطار ایئرپورٹ کو کہتے ہیں. میں نے دیکھا فی المطار ایئرپورٹ میں، مدرسہ نا ہمارا ٹیچر. اب مدرسن نہیں، مدرسہ حالت نصب میں چلا گیا مدرسن، اور پھر اضافت ہو گئی مدرسہ نا ہمارا ٹیچر. میں نے دیکھا ایئرپورٹ میں ہمارا ٹیچر. رأیت فی المطار مدرسنا و مدرسن آخر، اور ایک اور ٹیچر بھی دیکھا. ابھی حالت نصب میں یہ دونوں موصوف صفت ہیں. جرم نہیں آیا کہیں پہ ابھی، خیر جرم بھی اسی طرح نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. آگے دیکھیں جی. ابا، اب وہ آخر کا مونس بتا رہے ہیں آپ کو. جیسے اکبر کی مونس کیا بنائی تھی؟ اکبر، اس کا چارٹ بنایا تھا نا، اکبر، اکبرانی، اکبرونا یا اکابرو. اور مونس ہے کبرا، سب بڑی، سب کبرا، کبرا یعنی کبرا یاتن یا کبرن. یہ پورا چارٹ اسم تفضیل کا تھا، آپ نے لکھا ہوگا کہیں نوٹس میں اپنے پیچھے. تو اب وہ اسی طرح آخرو کی مونس، آخرو ایک اور مذکر، اور اسی کی مونس اخرا. ٹھیک ہے، وزن وہی ہے اسم تفضیل والا، لیکن خدا نہ خاصا اس کو اسم تفضیل نہیں کبھی بھی کہنا. اس میں کوئی تفضیل والا معنی نہیں ہوتا. تفضیل تو ہوتا ہے کمپیریٹیو ڈگری ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کا. یہ تو بس ایک سمپل لفظ ہے، ایک اور another. ہاں جی، حافظہ یحفظ، سمع یسمع، یاد کرنا. احفظ، یحفظ، تحفظ، تحفظ، احفظ، میں یاد کرتا ہوں.
سأحفظ میں یاد کروں گا، میں یاد کروں گا، سین کون سا ہے؟ وہ مستقبل جی، سین حرف استقبال ہے، فیوچر کے معنی میں لے جاتا ہے. سأح مضارع کو، سأحفظ اسی کی فل فارم ہے سوفا، وہ قرآن میں سوفا بھی آ جاتا ہے. کلا ستعلمون، کلا سوفا تعلمون، دونوں طرح آئے گا، تم جان لو گے. سأحفظ میں یاد کروں گا، الیوم آج، کیا؟ سورۃ الرحمن و سورۃ اخری، آج میں سورہ رحمان اور ایک دوسری صورت بھی یاد کروں گا. دوسری کہہ لیں، ایک اور کہہ لیں، ٹھیک ہے. اصل ترجمہ اس کا کلاسیکلی اور ہی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اگلا کنفیوژن ہو آپ دوسری بھی کر سکتے ہیں ترجمہ. سأحفظ الیوم سورۃ الرحمن و سورۃ اخری، اب سورۃ مونس تھا تو اخری بھی کیا آیا ہے؟ مونس آیا ہے. اخری ویسی غیر مبنی اسم ہے، اخری اخری اخری، ٹھیک ہے نا. تو اس کے اعراب کی تو ویسی پریشانی نہیں کوئی. ویسے پتہ ہونا چاہیے کہ اب یہاں حالت نصب میں ہے، کیونکہ سورۃ نصب میں ہے تو اس کی صفت بھی اخری مؤنث میں ہے. سأحفظ الیوم سورۃ الرحمن و سورۃ اخری، میں آج سورہ رحمان ہے اور ایک اور سورت یاد کروں گا. عندی ساعۃ جمیلۃ سیشتری لی عمی ساعۃ اخری. عندی ساعۃ جمیلہ، میرے پاس کیا ہے؟ ساعۃ جمیلہ، ایک خوبصورت گھڑی ہے میرے پاس. اشترا یشتری، یشتری خریدنا، یشتری پہلے سیگا ہے، سین لگا دیا. سیشتری خریدے گا، کون؟ لی میرے لیے، عمی میرا چچا، امی فاعل ہے. وسیشتری لی عمی، اور لی کیا ہے؟ جار مجرور ہے یا متکلم ہے لام جارہ کے ساتھ. وسیشتری لی عمی، اور خریدے گا میرے لیے میرا چچا، ساعتن اخری، ایک اور گھڑی. اب اخری یہ را کے اوپر پڑھتے ہیں ہم کھڑی زبر ہی ہیں، اصل میں کھڑی زبر نہیں ہوتی، وہ ہم ایک تو را کے اوپر زبر پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد پھر الف مقصورہ آ رہی ہے، اس کو بھی پڑھتے ہیں، تو اردو میں پھر اس کو ہم کھڑی زبر کے طور پر شو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور صلابہ آپ کو پتہ ہے کہ کیوں اس طرح کھڑی زبر آتی ہے، کہاں آتی ہے کہاں نہیں آتی. عندی ساعۃ جمیلۃ وسیشتری لی عمی ساعۃ اخری، میرے پاس ایک خوبصورت گھڑی ہے اور میرے چچا میرے لیے ایک اور بھی خریدیں گے گھڑی. غابہ غابہ غابو، غابت مونس کا سیگا، وہ غائب تھی، کون؟ غابت امسی، کل، یسٹرڈے، امسی کل، یسٹرڈے کل غائب تھی. امسی اسی طرح آتا ہے نا، امسی امسی امسی. غابت امسی حفصۃ، حفصہ غائب تھی کل. وطالبۃ اخری، اور ایک اور اسٹوڈنٹ بھی تھی، غائب تھی. اب ہاتی، ہاتیا، ہاتو، ہاتی تو مونس لاؤ، ہاتی تو ہاں تفاحتن اخری یا امی. تفاحن کہتے ہیں ایپل کو، سیب کو. تفاحتن ہو جائے گا ایک سیب، ایک تو پورا وہ جن سے سیب ہے نا کہ میں نے سیب کھائے، تو مطلب کئی سارے سیب کو بھی سیب ہی کہیں گے. تفاحن تو یہ ایک کے لیے پھر وہ تا لگا دیتے ہیں، یہ بونس لفظ بن گیا، لیکن ہوتی ہے تا وحدانیت کی ہے، یعنی سنگولر بن جاتا ہے. انشاءاللہ آئے گا ساری چیزیں نا بک میں، ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے کہ تا کس معنی میں آتی ہے. ابھی تو پڑھنا سکھا رہے ہیں آپ کو. ہاتی تفاحتن، لاؤ تم، تفاحتن اخری ایک اور سیب، ایک اور ایپل. یا امی، اے میری ماں. دیکھیں جی نمبر 5، رأیت فی المکتبۃ لیلا وطالبۃ اخری. جی کریں ترجمہ اس کا. رأیت فی المکتبۃ، میں نے دیکھا لائبریری میں لیلا اور ایک اور اسٹوڈنٹ کو. مشکل تو نہیں لگ رہا؟ لیلا کی عربی حالت کیا ہے؟ نصب ہے. جو طالبتن کی ہے وہی لیلا کی ہے. رائتو میں تو فائل آ گیا آنا، ہاں اخری بھی نصب بھی ہے. تمرین 142، اکمل الجمل اللاتیہ بوضع آخر او اخری فی الفراغ. آنے والے جملوں کو مکمل کریں آخر یا اخری کون میں رکھ کر. ٹھیک ہے، خالی جگہ میں آخر رکھنا ہے یا اخری. مذکر ہے تو آخر، مونث ہے تو اخری. پھر آخر میں آپ نے اس کے اعراب دیکھنے ہیں، بس دھیان سے دیکھیں، کوئی مشکل نہیں ہے. درسا یدرسو، اسٹڈی کرنا، پڑھنا. درستو لغت الترکیۃ، درستو میں نے اسٹڈی کی. اللغت الترکیۃ، ٹرکش لینگویج، ترکی زبان. ترکی ہی کہتے ہیں میرا خیال اس کو، کوئی الگ نام تو نہیں اس کا.
یہ ترکیب ہے وہی درست لغت الترکیۃ و لغۃ اخرى، میں نے ترکی زبان سیکھی و لغۃ اخرى، اور ایک اور درست اللغت الترکیۃ و لغہ اخرى. اس کو نا اکثر عرب وہ وقفی کر کے پڑھتا ہے، لغہ اخرى ہے نا، مکتبہ اخرى، ساعہ اخرى. لیکن ابھی ہم پڑھیں گے اس کو ذرا زور لگا کے نا سارے، جب آ جائے آپ کو عربی تو جیسے مرضی پڑھیں آپ. درست اللغت الترکیۃ و لغۃ اخرى، میں نے ترکی اور ایک اور زبان سیکھی. کتبت رسالۃ الی ابی، میں نے رسالہ خط میسج لکھا. اس دور میں میسیجنگ وہ خط ہی ہوتے تھے نا، تو میں خط کا ترجمہ کر رہا ہوں. آج کوئی بولے کہ کتبت رسالۃ تو اسے مراد عام طور پہ واٹس ایپ ہوگا یا فون کا میسج ہوگا. ہاں، کتبت رسالۃ الی ابی، میں نے ایک میسج لکھا اپنے ابو کو. و رسالۃ ڈیش الی امی، اور ایک ہاں و رسالۃ اخرى، اور ایک اور میسج لکھا اپنی اماں کو. سأل المدرس، سأل یسأل سوال کرنا، فتح یفتح سے. سأل المدرس، ٹیچر نے پوچھا. خالدن، کس کو؟ ٹیچر نے سوال کیا خالد سے. اور طالباً آخرا، اور ایک اور طالب علم سے سوال کیا. سأل المدرس خالدن و طالباً آخرا. ہو گیا؟ آگے دیکھیں. خرجت الآن سیارۃ المدیر و سیارۃ اخرى. خرجہ سے خرجہ، خرجو، خرجت وہ مونس گئی، نکل گئی. خرجت الآن تو ملا کر پڑھا خرجت الآن، وہ مونس نکل گئی. وہ مونس کون تھی؟ آگے فاعل ظاہر ہو گیا، اور فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اعراب اس کے حالت رفع میں ہوتے ہیں، مرفوع ہوتا ہے. خرجت الآن سیارۃ المدیر، نکل گئی ابھی مدیر کی گاڑی. وہ سیارۃ اخرى، اور ایک اور گاڑی بھی نکل گئی. آگے نمبر 5. سمعت هذا الخبر من اذاعۃ لندن ومن اذاعۃ اخرى. سمعت هذا الخبر، سمعت میں نے سنا، هذا الخبر اس خبر کو، نیوز کو، من اذاعۃ لندن لندن کے چینل سے، ومن اذاعۃ اخرى اور ایک اور چینل سے بھی. اب وہ اشترا یشتری ہے، اشترا سے اشتریتو، ٹھیک ہے نا، ماضی ہے. اشتریتو میں نے خریدا. کیا خریدا بھائی؟ اشتریتو ھذا الکتاب، میں نے خریدا ھذا الکتاب، میں نے خریدی یہ کتاب. و کتابا آخر، اور ایک اور کتاب بھی خریدی. اشتریتو ھذا الکتاب و کتابا آخر، اب وہ نہیں ہوگی پاس موجود اب دکھانے کے لیے، تو کتابا آخر ایک اور کتاب بھی خریدی تھی، یا بتانے والی نہیں ہوگی. نمبر 7. ضرب اولئک الرجال، ضرب مارا، ضرب یضربو ضربن مارنا، ضرب اس نے مارا، کس نے مارا؟ فاعل ظاہر ہو گیا. اولئک الرجال، ہاں جی کریں ترجمہ، ان آدمیوں نے، اشارے تو یاد ہے نا، ھذا ھذانی ھذینی ھؤلائی، ھذی اتانی ھذینی ھؤلائی، ذالک ذانک ذینک اولئک، ان سب، تو وہ سب آدمی. اولئک الرجال. ضرب اولئک الرجال، مارا ان آدمیوں نے، بلالن، کس کو؟ بلال کو. و طالبا آخر، اور ایک اور آدمی، اور ایک اور بچے کو بھی، طالب علم کو بھی مارا. ضرب اولئک الرجال بلالا و طالبا آخر، ان آدمیوں نے بلال کو اور ایک اور طالب علم کو مارا. اردو میں اینڈ میں بولتے ہیں فعل. ہاں نمبر جی. یہ ضربہ ہے، جیسے وہ 28 پارے کے اینڈ میں ہے ضرب اللہ، اس کا ذکر بھی مارا اللہ نے. ضرب اللہ مثلا، وہ مثال دینے کے معنی میں بھی ضرب آتا ہے. وہ انشاءاللہ آپ کو میں ڈکشنری یوز کرنی سکھاؤں گا نا، تو آپ کو ڈیمو بھی دے دوں گا ایک، کہ ہر فعل کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ اصل میں جا کے ایک بن جاتا ہے اس کا، لیکن کئی معنی ہوتے ہیں. آپ کو بلکہ میں اور مزے کی بات سناتا ہوں اس سے، کہ قرآن مجید میں آپ کو ایسی بھی جگہ ملے گی مقامات کہ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی آیت میں 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، ایک ہی لفظ ہے لیکن ایک ہی آیت میں
دو دفعہ استعمال ہوا ہے، اس دفعہ اس کا پہلے اس کا ترجمہ کچھ اور ہوگا، دوسری دفعہ کچھ اور ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن وہ پتہ لگتا ہے یا چلنا چاہیے یا نہیں چلتا تو پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ فرق کیوں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو ایک مثال دے دی تھی اس کی، اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ 3 دفعہ استعمال آپ کریں، تینوں دفعہ مطلب اس کا مختلف ہو جائے۔ مثال کے طور پر وہ آپ کو بتایا نہیں تھا، دعوتو کا، دعوتو لکا، دعوتو علیکا، بدل گیا کہ نہیں؟ تو ایک وجہ آپ کو پتہ لگ گئی کہ آگے جو صلہ آ رہا ہے، جار مجرور کون سے آ رہے ہیں، حرف جر کون سا آ رہا ہے، اس سے بدل جاتا ہے ترجمہ۔ لام آئے گا تو دعا ہے، لا ہے بد دعا ہے، دعا اور سمپل دا یا دو ہے تو پکارنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح کئی دفعہ مفعول بدلنے سے بھی ترجمہ بدل جاتا ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ پڑھیں گے ہم۔ تو ضربہ، اب یہ تو سمپل معنی ہے، وہ ہے مثال پیش کرنے کے معنی میں بھی ضربہ ہی آتا ہے قرآن میں، کئی معنی میں آتا ہے ضربہ، اور وہ ڈکشنری آپ کو بتائے گی سارے 8-10 معنی۔ تو ضرب اولئک الرجال بلالا وطالبا آخر، 8ویں پہ تھے ہاں جی ہم، رأیت خدیجۃ وطالبۃ اخرى عند المدیرۃ، اور انتی کیوں پڑھا ہے اس کو؟ سر وہ مرکب اضافی، ہاں آئندہ مضاف ہے۔ رأیت خدیجۃ، میں نے دیکھا خدیجہ کو، وطالبۃ اخرى، اور ایک اور طالبہ کو دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ ویسے نہیں دیکھا، ویسے عند المدیرۃ، پرنسپل صاحبہ کے پاس دیکھا، ویسے دیکھنا تو وہ تو غلط بات ہے۔ نمبر 9، خرج من المسجد الآن الامام ورجل آخر رجل آخر، مرفوع ہے۔ خرج من المسجد الآن، نکلا، من المسجد، مسجد سے، الآن، ابھی، الامام، کون؟ امام مسجد، امام، ورجل آخر، اور ایک اور آدمی، رجل آدمی کو کہتے ہیں نا، اس کو رجل پڑھیں گے تو ٹانگ بن جائے گی۔ خرج من المسجد الآن الامام ورجل آخر، نکلا مسجد سے ابھی امام اور ایک اور آدمی، آگی نا اس کی کلیئر سمجھ۔ نمبر 10، غسلت اختی، غسل یغسل، ٹو واش، دھونا، غسل غسل غسلو غسلت، اس مونس نے دھویا، وہ مونس کون ہے آگے بتا دیا۔ غسلت اختی، میری بہن نے دھویا، کس کو؟ القمیص الاخضر، گرین شرٹ کو دھویا، گرین شرٹ دھوئی، کلرز پڑھ لیے تھے نا، احمر، اخضر، اسود، ابیض، بس اتنے کلر ہی آنے چاہیے مردوں کو۔ غسلت اختی القمیص الاخضر، دھویا میری بہن نے ریڈ شرٹ کو، گرین شرٹ کو، میں اردو میں بول رہا تھا یار، کیا سبز ہی کہیں گے شرٹ کو بھی، سبز شرٹ کو نہیں، جیسے لال کے لیے سرخ بھی ہوتا ہے اور لال بھی ہوتا ہے، سبز کے لیے ہرا نہیں آ رہا تھا۔ غسلت اختی القمیص الاخضر، دھویا میری بہن نے ہری قمیص کو، وقمیصاً آخر، اور ایک اور قمیص کو بھی دھویا۔ دیکھیں بھئی آگے، تأمل المثال، مثال پر غور کریں، ثم اکمل الجمل الآتیہ، اور پھر آنے والے جملے کو مکمل کریں، بوضع ذو او ذا فی الفراغ، ٹھیک ہے نا، زو ذا تو یاد آگے نا، زو ذا زی، والا، مطلب تو سب کا والا ہی ہے، زو اور مونس تو ذاتو، زو ذا زی زبا زبی طبی۔ دیکھیں بھئی اب زو کا مطلب ہوتا ہے والا، اور ایک بات آپ کو میں نے بتائی تھی، یہاں پر ضرورت تو نہیں پڑے گی آپ کو، لیکن پھر بھی یاد رکھیں اس کو، کہ زو فلانن، فلاں والا، دیکھیں جب میں نے کہا ذو فلان، فلاں والا، کچھ بھی آگے ہو، تو یہ پورا کا پورا مرکب اضافی، ذو مضاف بنتا ہے نا، تو یہ پورا مرکب اضافی بنتا ہے صفت پچھلی چیز کے لیے جو بھی آئے، تو دیکھنا پڑتا ہے اگر ذو سے پہلے والا اسم معرفہ ہے تو ذو کے بعد بھی معرفہ ہے، ذو سے پہلے نکرہ ہے تو بعد بھی نکرہ ہے، کیونکہ یہ پورا مرکب جو ہے یہ صفت بنتا ہے پچھلی چیز کی، یہ مرکب اضافی صفت بن جاتا ہے اپنے موصوف کے لیے۔ تو اب آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ ذو سے پہلے جو معرفہ نکرہ ہوگا وہی بعد میں بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ عین،
اعراب جو ہیں وہ تو بس ذو کے بعد جری ہوگی نا، مضاف بنتا ہے نا، کیونکہ دیکھیں نا ابھی مثال پر غور کریں. عندی دفتر، میرے پاس ایک رجسٹر ہے، لیکن رجسٹر کی صفت آ رہی ہے، کیسا رجسٹر ہے میرے پاس؟ ذو ورق مسطر، ورق پیج والا، کیسا پیج؟ مسطر، لائنڈ پیجز والا رجسٹر ہے میرے پاس. اب دفتر کی صفت ہے ذو ورق مسطر پورا، ٹھیک ہے. تو دفتر نکرہ تھا تو اس کے ذو کے بعد بھی نکرہ ہی سما رہا ہے. ھذا مصحف ذو حرف کبیر، یہ قرآن کا مصحف ہے کیسا؟ ذو حرف کبیر، بڑے حرف والا، اردو میں کہیں گے بڑے حروف والا. اشتریت، اب نصب میں چلا گیا تو صفت بھی نصب میں جائے گی، ذا ہو جائے گی. اشتریت، میں نے خریدا، میں تو ہو گیا فاعل. دفترن، کیسا دفتر؟ میں نے ایک دفتر خریدا، کیسا دفتر؟ سے مراد رجسٹر. ذا ورق مسطر، لائنڈ پیجز والا رجسٹر خریدا. اب دیکھیں دفترن نصب میں تھا تو ذا بھی کیا چلے گا؟ صفت اس کی نصب میں چلے گئی. اریدو، میں چاہتا ہوں. ارادہ یریدو، یریدو تریدو، تریدو اریدو، میں چاہتا ہوں. نریدو ہم چاہتے ہیں. اریدو میں چاہتا ہوں. مصحفن، ایک مصحف، مصحف قرآن میں ایک مصحف چاہتا ہوں، کیسا؟ ذا حرف کبیر، بڑے حروف والا. تو وہ حالت نصب میں چلا گیا. ٹھیک ہے، اب جر کی پریکٹس نہیں ہے، ابھی آپ کو رفع نصب پکا کرائیں گے، پھر جر کہیں اور لے آئیں گے. دیکھیں ذرا، لے کر آنا ہے، یا ذو لگانا ہے یا ذا، کرتے جائیں. عندی دفتر ذو غلاف، ذو غلاف، غین پر زیر ہوتی ہے. عندی دفتر ذو غلاف جمیل، میرے پاس ایک خوبصورت غلاف والا رجسٹر ہے، کاپی ہے، کور کہہ لیں آپ، خوبصورت کور والا رجسٹر ہے. دیکھیں جی آگے نمبر 2. اریدو دفترن ذا غلاف اخضر، گرین کور والا ایک، میرے پاس ایک، میں گرین کور والا ایک رجسٹر چاہتا ہوں. اریدو، میں چاہتا ہوں. دفترن ذا غلاف اخضر، ایک گرین کور والا رجسٹر. اخضر کے اعراب کیا ہے؟ اعرابی حالت کیا ہے؟ نصب، جر میں ہے، ہاں جی، اس کی صفت ہے نا غلافن کی. نمبر 3. رأیتو مع المدیری، میں نے دیکھا مدیر کے ساتھ. رجلن، ایک آدمی کو، کیسا؟ رجلن ذا لیحیۃ بیضاء، چٹی داڑھی والا. میں نے پرنسپل کے ساتھ ایک سفید داڑھی والے آدمی کو دیکھا. رأیتو مع المدیری رجلن ذا لیحیۃ بیضاء، لحیہ داڑھی اور بیضاء چٹی، مونس آ گئی نا، ابیض سے بیضاء. آگے نمبر 4. این الطالب الجدید، نیا طالب علم کہاں ہے؟ کون سا؟ وہ نیا طالب علم کے، ہاں، ذو النضارۃ الجمیلۃ، نظارہ کہتے ہیں اینک کو، نضارہ، نضارۃ الجمیلۃ، خوبصورت اینک والا نیا طالب علم کہاں ہے؟ اب دیکھیں نا، ذو سے پہلے کیا تھا؟ الطالب الجدید، تو بعد بھی اس کے نکرہ یا معرفہ ہی آ رہا ہے. النضارۃ الجمیلۃ، الف لام کے ساتھ آیا نا. آگے دیکھیں ابھی. من ھذا الرجل، ہاں، ذو الشعر، ذو الشعر الطویل، ذو الشعر الطویل، لمبے بالوں والا یہ آدمی کون ہے؟ نا لمبے بالوں والا، ذو کا ترجمہ کرتے ہیں والا. من ھذا الرجل ذو الشعر الطویل، یہ لمبے بالوں والا، ہاں، یہ لمبے بالوں والا آدمی کون ہے؟ اسأل، سأل يسأل سؤالا فهو سائل، سئل يسأل سؤالا فهو مسئول، الامر منه اسأل، کوشچن کرو، پوچھو. اسأل ذاک الرجل، پوچھو. ذاک الرجل، اس ذاکا دور کا اشارہ ہے، اس آدمی سے پوچھو. ابھی اسأل کے اندر انتا فاعل ہو گیا کہ تم پوچھو، اور ذاک الرجل یہ پورا مفعول ہے آپ کا حالت نصب کے اندر. اسأل ذاک الرجل، پوچھو اس آدمی سے. اب القمیصی اسفری،
تو زو یا زا، کیونکہ حالت نصب میں پچھلا تو زا پڑھیں گے. اسأل ذاک الرجل ذل قمیص الاسفری، اب زو نہیں پڑھیں گے، اس کو زا پڑھیں گے. ذل قمیص الاسفری، جو یلو قمیص والا ہے. من جا آئے ہوئے تو کلاس ہی پتہ نہیں، دیکھتے ہیں چلیں. ٹھیک ہے. اسأل ذاک الرجل ذل قمیص الاسفری، پوچھو اس آدمی سے کہ جو ذل قمیص الاسفری، یلو قمیص والا ہے. آگے دیکھیں جی نمبر 7. آرین جی سمجھ ساتھ ساتھ بولتے جائیں آپ، تھوڑی تھوڑی آواز اپنی آپ نکالتے رہا کریں، مجھے پتا رہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، میرے سامنے تو کیمرے کے لینس ہوتے ہیں. دیکھتے جائیں جی جواب ساتھ ساتھ. ہاں جی نمبر 7. لمن ذاک البیت، کس کا ہے وہ گھر، کون سا؟ ہاں جی ذن نوافذ، نوافذ نافذہ کی جمع کھڑکیاں. الضیقہ تنگ، ذن نوافذ الضیقتی، تنگ کھڑکیوں والا وہ گھر کس کا ہے. ٹھیک ہے جی. لمن ذاک البیت ذن نوافذ الضیقتی، ضیق کہتے ہیں نا تنگ ہو جانا، بجھ جانا کوئی شے ہے، تو تنگ کھڑکیوں والا گھر کس کا ہے. ایک تنگ دوسرا بھی ہوتا ہے وہ کسی کو کرنا. نمبر 8 جی. آئین دی معجم، معجم کہتے ہیں ڈکشنری کو، لغت ڈکشنری. آئین دی معجم، میرے پاس ایک ڈکشنری ہے، کیسی پڑھیں؟ ہاں جی ذو سوارن ملونتن، ذو سورتن کی جمع سوارن. ٹھیک ہے. سوارن واؤ پر پیش زبر پڑھنی ہے. سوارن. عندی معجم ذو سوار ملونتن، میرے پاس ایک رنگوں والی ڈکشنری ہے، کلرڈ پکچرز والی ڈکشنری ہے. سور پکچرز، اور اس کی آگے صفت آ رہی ہے ملونہ. اس لفظ کو ذرا غور کریں، سارے جملے کو چھوڑ دیں. ملون، ما معنی ملون؟ کلمہ ملون کون سا صیغہ ہے؟ اسم مفعول کون سے باب سے؟ باب پہچانے پہلے، باب. شد آ رہی ہے اس میں، تا نہیں آ رہی اس میں، تو تفاعل تو نہیں ہو سکتا. دو ہی تو باب ہیں جن میں شد آتی ہے. پہلا باب کون سا ہے؟ ہاں اسلم و یسلم، آتی شد اس میں؟ نہیں آتی ہے. دوسرا کون سا؟ تفعیل. علم یعلم، آتی شد اس میں؟ تو یہی ہے. دیکھیں نا، لون کہتے ہیں کلر کو، لام واو نون. کریں ذرا اس سے گردان. علامہ یعلمو میں لوانا، اس نے رنگ دیا. یلوینو تلوینن، کسی شے کو کلر کر دینا، رنگ دینا تو کلر تلوین کہلاتی ہے. تو لوانا یلوینو تلوینن فہو ملون، ملون از کلر کرنے والا. اور لوینا یلوانو تلوینن فہو ملون، جس کو کلر کیا جائے وہ ملون ہے، کلرڈ. ٹھیک ہے نا، رنگ برنگی ملون. تو ملوناتن اسی سے مونس بن گئی، کلرڈ مونس. تو کیونکہ یہاں پر پکچرز تھیں تو اس کی صفت آئی ہے مونس. جمع کسر کی صفت ہمیشہ مونس آئے گی، واحد مونس. سورن ملوناتن، کلرڈ پکچرز والی کیا تھی ڈکشنری ہے میرے پاس. آ گیا جی سمجھ؟ عندی معجم، میرے پاس ایک ڈکشنری ہے، ذو سوار ملوناتن، کلرڈ پکچرز والی. دیکھیں آگے نمبر 9. اشتریت معجما، میں نے خریدی ایک ڈکشنری، کیسی؟ ذا سوار ملوناتن، کلرڈ پکچرز والی. ذا آ گیا. ٹھیک ہے. فی نمبر 10. فی قریتنا مسجد، ہمارے گاؤں میں ایک قریتن مسجد، قریتن گاؤں، ولیج. فی قریتنا مسجد، ہمارے گاؤں میں ایک مسجد ہے، کیسی؟ ہاں ایسے پڑھا کرے نا، مجھے بھی اچھا لگتا ہے. ذو منارۃ واحدۃ، ایک منار والی. ٹھیک ہے. اچھا منار، میم پر زبر ہے کہ زیر ہے؟
اب ہاں جی زبر ہے نا، تو زبر سے کیا پتہ لگتا ہے یہ اسم ظرف ہے یا اسم آلہ ہے؟ ظرف ہے. اب مطلب کیا بنا ہے اس کا؟ نور کہتے ہیں روشنی کو، اسی سے منار بنا ہے، روشنی کی جگہ. ٹھیک ہے، روشنی جلتی ہے نا اس میں. فی قریتنا کہ پتہ لگ جائے دور سے کہ مسجد ہے کوئی، اندھیرے میں تو روشنی ہوگی وہاں پہ. تو فی قریتنا مسجد ذو منارۃ واحدۃ. نمبر 11 دیکھیں جی. رأیت مسجدن، میں نے ایک مسجد دیکھی، کیسی؟ ہاں جی، ذا منارۃ واحدۃ. کیا کریں ساتھ ساتھ ذرا بولتے رہا کریں، یہ عربی کی کلاس مونولوگ نہیں ہونی چاہیے کبھی بھی. دیکھیں جی آگے، تأمل الامثلۃ اللاتیہ لی ما الموصولہ. ما موصولہ کی مثالیں دیکھیں ذرا. دیکھیں ما آپ کو میں نے بتایا تھا اس میں موصول کیا ہوتا ہے؟ الذی. اس کا چارٹ اب ہم نے پورا پڑھا ہوا ہے. الذی، اللذانی، اللذینی، اللذینہ، اللتی، اللتانی، اللتینی، اللاتی. تو الذی معنی جو، اور اسی کے معنی کے اندر دو الفاظ اور ہوتے ہیں، من اور ما. تو ما بھی جو کے معنی میں آتا ہے. دیکھیں ذرا غور کریں، اب اس کی مثالیں آپ کو دے رہے ہیں. ماذا تأکل یا علیو، تم کیا کھاتے ہو اے علی. آگے یاکلو تاکلو تاکلو آکلو، میں کھاتا ہوں. ما تأکلو، جو تم کھاتے ہو. بس ٹھیک ہے، اتنا نہیں دیکھنا، میرے نے توجہ جاتی ہے بار بار. باقی اسٹوڈیو ایسے ہی ایسا لگتا ہے بکھرا ہوا. ہاں جی، آکلو میں کھاتا ہوں، ما تأکلو جو تم کھاتے ہو میں بھی وہی کھاتا ہوں. عربی میں بتا رہے ہیں ای الشیء الذی تأکلو، جو چیز تم کھاتے ہو تو وہی میں بھی کھاتا ہوں. تو ما کس معنی میں؟ جو کے معنی میں. الذی آکلو الشیء الذی تأکلو، جو چیز تم کھاتے ہو. تو یہ ما کون سا ہے؟ الذی کے معنی میں. اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی ما اس میں موصولہ ہی ہے. فالو کیا جی اس بات کو آپ نے؟ کس کے ساتھ آئے گا؟ نہ نہ، وہ گزر کی بات زا والی تو. اس کا اور کوئی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کا اصل جواب ہے نا، کیسے پتہ لگتا ہے؟ وہ پڑھ 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 کے پتہ لگتا ہے. جو عادت بن جاتی ہے دماغ کو، پھر سوچنا نہیں پڑتا. دیکھیں ذرا، ماذا تشربو یا ابا بکرن، اے ابو بکر تم کیا پی رہے ہو. وہ کہہ رہے اشربو ما تشربو، میں پی رہا ہوں جو تم پی رہے ہو. بنتی ہے نا سینس سیدھی سیدھی. اب اس کا اور کوئی ترجمہ بن ہی نہیں سکتا. ہاں جی، نہیں وہ ما ہے نافیہ. کیسے پتہ لگ رہا ہے؟ دیکھیں نا، ما موصولہ، اسم موصول جو ہے نا الذی. آپ صرف الذی کو دیکھیں ذرا. الذی جو، الذی سے جملہ شروع نہیں ہوتا کبھی، بیچ میں ہی آئے گا نا کہیں پہ. ٹھیک ہے نا، تو یہ ما بھی بیچ میں ہی آئے گا. اشربو ما تشربو، ٹھیک ہے نا. وہ جو ہے نافیہ، وہ جو نفی کے لیے، وہ شروع میں ہی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اکثر ہاں جی، تو ہم نے پڑھا بھی تھا، وہ اپنے پوری کلاس نہیں لی پچھلی، کہ جب مضارع کی نفی ما کے ساتھ ہو جائے تو وہ پھر صرف حال کے اندر نفی ہوتی ہے نا. وہ اس میں مستقبل والا مفہوم ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں دیکھیں جی، ماذا تشربو یا ابا بکر، اے ابو بکر تم ماذا تشرب، کیا پی رہے ہو؟ یار اشربو ما تشربو، میں پی رہا ہوں جو تم پی رہے ہو نا. اشرب ما تشربو، میں وہی پی رہا ہوں جو تم پی رہے ہو. دیکھیں افہمو ما تقولو، فہم یفہمو
समझना, यफहमु तफहमु तफहमु अफहमु, मैं समझ रहा हूँ, मा तकूलु, जो तुम कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ। अफहमु मा तकूलु, मैं समझ रहा हूँ जो तुम कह रहे हो। आगे जी समझ इस जुमले की, फहिम तुम? सालिस, सअश्तरी मा तुरीदु, इश्तरा यश्तरी, हाँ अश्तरी, यश्तरी तश्तरी तश्तरी अश्तरी, मैं खरीदता हूँ। सअश्तरी हर्फ इस्तकबाल, मैं खरीदूंगा, आई विल परचेज, मा तुरीदु, अब हर मा मौसूला है, जो तुम चाहते हो, युरीदु तुरीदु तुरीदु, हाँ जी, सअश्तरी मा तुरीदु, मैं खरीदूंगा जो तुम चाहते हो। ठीक है जी, आगे देखें जी चौथा जुमला, उक्तुब मा समिअतल यौमा फिल फस्ली, कतब यक्तुबु अल अम्रु मिन्हु, उक्तुब लिखो, मा समिअता जो तुमने सुना, उक्तुब मा समिअता अल यौमा टुडे, आज, तुम लिखो जो तुमने सुना, अल यौमा आज, फिल फसली क्लास, आज जो तुमने क्लास में सुना वो लिखो। देखें जी नंबर 5, नसीतु, हाँ जी, नसिया यंसा होता है टू फॉरगेट, भूल जाना, ठीक है ना, नसिया यंसा, तो नसिया नसिया नसू, नसियत नसियता नसीना, नसीता नसीतुमा नसीतुम, नसीती नसीतुमा नसीतुना, नसीतु मैं भूल गया, नसीना हम भूल गए, नसीतु मा काला ली अल मुदर्रिसु अमसी, मैं भूल गया, मा काला जो कहा, ली मुझसे, अल मुदर्रिसु अमसी जो मुझसे मुदर्रिस ने कल कहा था मैं भूल गया। अब ये मा जो, और कोई तर्जुमा ही नहीं बनेगा, लेकिन बीच में आता है हमेशा, अल्लजी भी, मा मौसूला भी, मन मौसूला भी फिर आगे आएगा। मैंने आपको बोर्ड पे लिखा था कि अल्लजी के साथ इसी माना में 2 और हरूफ भी आते हैं, इसम भी आते हैं, मन और मा, बल्कि वो ज्यादा आसान है, माँ की गिरदानी कोई नहीं है, माँ माई है सबके साथ, और मन मनी है सबके साथ, जो के माना में है वो भी। ठीक है जी, आगे माँ और भी और मन भी, लेकिन माँ आता है गैर अकिल चीजों के लिए, मन आता है अकिल के लिए। जो मैं भूल गया, जो उसने कहा था वो बात कोई अकिल चीज तो नहीं है, कोई इंसान तो नहीं है वो, तो उसके लिए माँ आएगा। सारी चीजों के लिए इसी तरह ही है, अफहमु मा तक़ूलू, मैं समझ गया जो तुमने कहा, तो जो तुमने कहा वो कोई अकिल शय तो नहीं है, वो उसकी भी इंशाल्लाह अलग प्रैक्टिस आ जाएगी। देखें जी सादिस, हाँ मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाहु क़र्ज़न, नहीं तो मन तो सवालिया हो गया ना वो तो। क़ाला अल्लाहु, अब काला आपको बहुत अच्छी तरह पता है, अब ये नहीं कभी भूलना चाहिए, काला टाइप बी, काला यक़ूलु क़ौलन फ़हुव क़ाइलुन। क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी सूरत सफ़ी, अल्लाह ताला ने फरमाया, कहाँ पे? फ़ी सूरत सफ़ी, सूरह सफ़ में फरमाया। क्या फरमाया जी अल्लाह ताला ने? लिमा, क्यों? लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। अब ये माँ नोट कर लें फिर से, कहाँ से डॉक्टर साहब मिसाल ले आते हैं, माँ मौसूला है ये। लिमा तक़ूलूना, तुम क्यों कहते हो? देखो, यक़ूलु तक़ूलु तक़ूलु अक़ूलु नक़ूलु, यक़ूलानी तक़ूलानी तक़ूलानी तक़ूलानी, यक़ूलूना यक़ुलना, तक़ूलूना तुम सब कहते हो, तक़ुलना तक़ूलीना, तक़ूलूना लिमा तक़ूलूना, तुम कहते क्यों हो? माँ जो, ला तफ़अलूना जो तुम करते नहीं हो। कहते क्यों जो करते हैं? कबूरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, लगेगा तो गजब को भड़काती है ये बात कि तुम वो कहो जिस पर तुम्हारा अमल ही नहीं है। आगे देखें जी। सर इसमें मतलब कि अगर काफी सारे लोग बैठे हैं, उनमें ये लोग भी जमा है, तो उसके लिए हम मुज़क्कर का सीगा, हाँ वो मुज़क्कर का सीगा गालिब होता है। यहाँ पढ़ा नहीं था, नहीं उधर पढ़ा था, ठीक है, वो आ जाएगा तीसरी बुक में आपके। कि मसलन मिसाल के तौर पर एक मोनस बैठी है, 2 मुज़क्कर बैठे हैं, या 2 मोनसें बैठी है, 1 मुज़क्कर है, जमा तो वो हो गए। मुसन्ना के तो सीगे सेम है ना, मुसन्ना के तो सीगे ही सेम बन जाते हैं, मुजाजी के भी मुजारे के भी। तो अगर कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है तो मुज़क्कर का सीगा चला लेते हैं, सुब करके चलता है। ये हम नहीं चला लेते, अरब इसी तरह ही यूज करते हैं, वही गालिबन इस्तेमाल होता है, तग़लीबन वही इस्तेमाल होता है। हाँ आगे 7वां साबिह,
وقال اللہ تعالی، وقال تعالی، اب اللہ نہیں کہا اور اس نے، جو کہ تعالی بلند صفت آ گئی اس کی، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہی تعالی استعمال ہوتا ہے۔ وقال تعالی فی سورۃ الکافرون، اب یہ وہ چیز میں نے آپ کو بتائی تھی، دیکھیں سورت کا نام ہے الکافرون، جب آپ نے کہا، اچھا سورت کا نام ہے الفاتحہ، جب آپ نے کہا سورہ پیچھے لگا دیا، فاتحہ کی صورت ہے، یہ مرکب اضافی بنتے ہیں نا، سورۃ الفاتحہ تی، تو حالت جر میں چلا گیا۔ اب یہاں پر کیا الکافرون، اب اس کا سورت کا نام جب لیں گے سورۃ الکافرین نہیں کہیں گے اس کو، وہ سورۃ الکافرون ہی رہے گا۔ کیوں؟ اب وہ کافرون نام رکھ دیا آپ نے، وہ ایز اٹ از ہی رہتا ہے پورا کا پورا، وہ جامع اسم ٹریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ حالت جر میں کہیں گے اس کو، لیکن پھر کہیں گے محلن حالت جر میں ہے، یا اس طرح سے تقدیرن حالت جر میں ہے، جو بھی ہے، یہ فالو کی بات آپ نے۔ سورۃ المومنون، اس کو سورۃ المومنین نہیں کہنا کبھی بھی، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ وہ قرآن کی آیت میں ایک لفظ آیا تھا، اسی کو قرآن کا سورت کا نام بنا دیا ہے نا، یا ایھا الکافرون، تو وہ الکافرون نام بنا دیا، سورۃ الکافرون، کافرون والی سورت، ٹھیک ہے؟ تو وقال تعالی فی سورۃ الکافرون، اب ظاہر وقت ہے کافرین ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نام ہی ہے سورت کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ کافرون میں فرمایا قل، اب قل پتہ ہے آپ کو، کہو، قال یقول قولا فقالوا کی لا یقال الامر منہ، قل کہو، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد، یعبدو تعبدو تعبدو عبدو، عبدہ یعبدو بندگی کرنا غلامی کرنا، عبدو میں بندگی کرتا ہوں، لا اعبدو میں بندگی نہیں کرتا، لا اعبدو ما تعبدون، ما جو یا جس کی، تعبدون تم بندگی کرتے ہو۔ اب دیکھیں ابھی میں نے آپ کو بڑے مزے کی بات بتائی تھی کہ ما غیر عاقل کے لیے آتا ہے، وہ جس کی بندگی کر رہے ہیں وہ کیا ہے، بت ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ من تعبدون نہیں کہا، ما تعبدون، یہ وہ پرفیکشن اور قرآن کی ہوتی ہے، پریسیجن ہوتی ہے۔ الذی آ جاتا پھر تو وہ تو سب کے لیے آ جاتا ہے، تو ما تعبدون، اس ما کے اندر ہی بڑی تنقید ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اب آپ مجھے اس کا ترجمہ آپ 100 دفعہ بھی پڑھ لیں، میں اس کی بندگی نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، اس میں کوئی تنقید کا پہلو، کوئی سارکیزم، کوئی طنز نہیں ملے گا آپ کو، بس بندگی نہیں کرتا، حالانکہ اس ماں کے اندر پوری سٹوری ہے، ہاں، کہ جن غیر عاقل مخلوقوں کی تم کرتے ہو بندگی، میں اس کی نہیں کرتا۔ اب یہ اصل اس کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ ترجمے میں نہیں آ سکتی یہ چیزیں، نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی بریکٹیں لگا دے گا زیادہ سے زیادہ، لیکن وہی بات ہے کہ کتنی بریکٹیں لگائیں گے آپ، بریکٹ اسکپ کر جاتے ہیں کہ یہ تو یہ مترجم نے اپنی ایڈیشن ہی کی ہوئی ہے، وہ اپنی نہیں ہوتی بس وہ۔ دیکھیں جی آگے نمبر 8، وقال تعالی فی سورۃ آل عمران، عمران کی آل اولاد نہیں کہتے ہے نا، عمران کون تھے؟ حضرت مریم کے والد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، ٹھیک ہے نا؟ قرآن میں اسی طرح تذکرہ ہے ان کا۔ وقال تعالی، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فی سورۃ آل عمران، سورہ آل عمران میں، سنکتب ما قالوا، دیکھیں ذرا غور کیجیے گا الفاظ پر، ووکیبلری ساری آتی ہے آپ کو، بس ترجمہ بنانا ہے آپ نے۔ کتبہ یکتبو لکھنا، یکتبو تکتبو تکتبو اکتبو نکتبو، ہم لکھتے ہیں، سنکتبو لکھ لیں گے، اب مضارع بن گیا حرف استقبال کے ساتھ فیوچر میں، سنکتبو ہم لکھ لیں گے، ما جو، قالو انہوں نے کہا، جو انہوں نے کہا ہم سب لکھ لیں گے، سب نوٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پوچھیں گے، اس کا مطلب ہے کہ پھر آگے وہی ڈاٹ 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 آیت آگے چل رہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ سنکتب ما قالوا، ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے نا؟ بھولتے نہیں ہم۔ دیکھیں جی آگے تمرین 145، تأمل ما یلی، اب وہ آپ کو فرق کرنا سکھائیں گے کہ ما کٹھے ہو گئے کتنے سارے، ایک ما پڑا ما النافیہ، ما عندی کتابن، یہ سمپل جملہ، اس میں آگے شروع میں آ جائے تو نفی ہو جاتی ہے، ما عندی کتابن، میرے پاس کتاب نہیں ہے۔ ما فہمت الدرس، ماضی کی نفی بھی اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے، ما فہمت الدرس، میں نے درس نہیں سمجھا، اور ما ادری، میں نہیں جانتا۔ اب دیکھیں نا مضارع کے ساتھ آیا ادری، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف حال کی نفی، ایسا مطلب یہ نہیں کہ میں کبھی جانوں گا بھی نہیں، ما ادری بس ابھی نہیں جانتا، ما ادری آئی ڈونٹ نو، تو یہ ما کہلاتا ہے ان نافیہ، مائے نافیہ، عربی میں اس کو ویسے پڑھتے ہیں ملا کر من نافیہ، تو پڑھیں گے ایسے من نافیہ، ٹھیک ہو گیا؟ ما ان نافیہ توڑ کر ہی پڑھ لیں، پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ نمبر 2، دوسرا ما کون سا پڑھ لیا؟ ما الاستفہامیہ، سوال کرنے والا، کوشچننگ، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ مسمو کا، تمہارا نام
کیا ہے. ماذا تکتب, یہ واٹ آر یو رائٹنگ, کیا لکھ رہے ہو. اب یہ ما استفہامیہ ہو گیا, دوسرا یہ ہو گیا. تیسرا کون سا ہے, یہ جو آج دیکھ لیا, ما الموصولۃ. دیکھیں نا ما ھذا, اب آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں ما ھذا کا کون سا ما ہے, وہ ایکسپریشن بتا رہا ہے ما ھذا. اب آپ کا نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, کوئی بھی نہیں کہتا کبھی بھی, عربی نہیں بولتا اس طرح. ما الموصولہ. آکلو ما تاکلو, آئی ایم ایٹنگ واٹ یو آر ایٹنگ, میں کھا رہا ہوں جو تم کھا رہے ہو. ساشتری, میں خریدوں گا, ما تریدو, جو تم چاہتے ہو. یوں بھی کر سکتے ہیں, جو تم چاہو گے. لما تقولون ما لا تفعلون, تم کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو. دیکھیے کہ یہ 3 ماہ ہو گئے آپ کے. تعمل ما یلی, غور کرتے ہیں. اب باقی یہ انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے آپ کے ایسے تحت شعور میں پکا ہو جانا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا کہ کتنے سارے ماہ پڑھ لیے آپ نے. وہ ہر دفعہ مطلب ڈائریکٹ آ جاتا ہے ذہن کے اندر. دیکھیں, ما اریدو شیئن, میں نہیں چاہتا شیئن. اب شیئن کا لفظ آیا تھا تو وہ اس کو سکھا رہے ہیں آپ کو, کیا مطلب ہے, کچھ بھی, اینی تھنگ. اب عربی میں سکھانا ہے نا, عرب استاد نے طلباء کو تو مشکل ہوتی ہے, ہم نے ترجمہ کر لیا ہو, پہلی دفعہ میں سمجھ آ گئی تھی. ما اریدو شیئن, میں کچھ نہیں چاہتا, آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ. کوئی تنگ کرے, ما اریدو شیئن, میں کچھ نہیں چاہتا. ما اکلت شیئا, یا پورا پڑھ لیں, ما اکلت شیئن, میں نے کچھ بھی نہیں کھایا, میں نے کچھ نہیں کھایا. ما رأیت شیئن, میں نے کچھ نہیں دیکھا. ما فہمت شیئن, میں نے کچھ نہیں سمجھا. نقولو, ہم ایسے کہتے ہیں, القرآن کتاب اللہ, قرآن اللہ کی مبتدا خبر بن گیا. قرأت القرآن, میں نے پڑھا قرآن, مفعول بن گیا تو حالت نصب میں ہے. اور احفظ مضارع سے, میں یاد کرتا ہوں, القرآن قرآن, تو اب القرآن پھر مفعول بن گیا حالت نصب میں ہے. پھر نقولو, ہم یہ بھی کہتے ہیں عربی میں اس طرح بولتے ہیں, عندی ثلاثۃ مصاحف, میرے پاس ثلاثۃ مصاحف, 3 مصحف ہیں. مصحف کی جمع مصاحف, مصحف قرآن کی کاپی. آگے وضعت, وضع یضع رکھنا, ٹھیک ہے نا. وضعت القلم علی المکتب, میں نے قلم رکھ دیا ٹیبل پر, تو وضع یضع رکھ دینا. تو وضعت, میں نے رکھ دیا, المصحف, کیا چیز, قرآن کو رکھ دیا میں نے, علی المکتبی, ٹیبل پر. اقرأ من المصحف, قرأ یقرأ, تقرأ تقرأ, اقرأ میں پڑھتا ہوں, اقرأ من المصحف, I read from the قرآن, کاپی آف قرآن. اقرأ من المصحف, میں مصحف سے پڑھتا ہوں. تأمل ما یلی, پھر غور کریں جی, ایک لفظ غیر آیا تھا, غیر. اب اردو میں بھی ہمارے لیے کوئی نئی چیز ہی نہیں آئی ہے, اب اس کو اعراب بتا رہے ہیں. قرآن میں بھی پڑھا ہے, غیر المغضوبی. ھذا الورق مسطر, یہ لائن پیج ہے, یہ پیج لائنز والا ہے, سوری یہ لائنز والا پیج ہے. ھذا نہیں, ھذا الورق ایک مرکب ہے اور آگے مسطر اس کی خبر ہے, یہ پیج لائنوں والا ہے. وھذا الورق, اور یہ والا پیج غیر مسطر, لائنوں والا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور سمپلی غیر سے کیا ہوتا ہے, وہ نفی ہو جاتی ہے. جیسے نون ایون لگا دیتے ہیں, ان نون, ٹھیک ہے نا. ریلیٹیبل ان ریلیٹیبل, اسی طرح سے غیر عربی میں کام کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. لفظ کے شروع میں آ جاتا ہے پریفکس کے طور پر, تو یہ تو مرکب اضافی بنتا ہے, وہی کام وہی کرتا ہے ان کی طرح, یا ان عربی میں انگلش میں کی دفعہ آ جاتا ہے. اردو میں کیا آتا ہے, حاضر غیر حاضر. ہاں, حاضر غیر حاضر, بلکہ زیادہ صحیح مثال ہو گئی. ھذا الخبر صحیح, یہ خبر صحیح ہے. وھذا الخبر غیر صحیح, یہ خبر غیر صحیح ہے, نہیں ٹھیک. دیکھیں یہ الکلمات الجدیدہ, نئے کلمات. مصحف جمع مصاحف, قرآن. حلوہ جمع حلاوہ, سویٹس ہوگی, میٹھی چیزیں. صف, صف جو نماز کی ہوتی ہے, جمع صفوف, صفیں. قماش جمع اقمشۃ, وہ کپڑے کا جو ٹکڑا ہوتا ہے, ہاں جی. نموذج جمع نمازج, نموذج بھی کسی پیٹرن کو ہی کہتے ہیں. کہا تھا نا کپڑا اس پیٹرن کے مطابق پتہ نہیں سلوانا ہے, اس طرح کی بات. تو نموذج کسی بھی پیٹرن کو, کسی بھی سیٹ, ایک سٹینڈرڈ کو کہیں گے, ٹھیک ہے, نموذج.
عربی کتابوں میں تو بہت استعمال ہوتا ہے یہ. نموذج جمع نمازی جو. سورتن، سورت یہ تو اردو کا ہی لفظ ہے. سورت، سورت تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سواد. جی سورج سے بڑا چہرہ نہیں جو نہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے عربی میں، لیکن ان جنرل بھی صورت، جسے کو تصویر بھی کہہ دیتے ہیں، کوئی بھی پکچر صورت. ہاں جب تیری صورت کہا تو وہ اب چہرہ ہو گیا. تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سواد، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. صور 19 کی جمع آ گئی. تصویریں، پکچرز، چہرے، سارے معنی یہ. ضیقن، تنگ، بھجا ہوا، تنگ. ضیق یعنی کنجسٹڈ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آخرو اور مونس اخرا، اس کی پریکٹس ہم نے کر لی. ایک اور another، دوسرا. آخرو اور اخرا، اس کو کبھی بھی آخر نہیں پڑھنا. آخر تو اسم فاعل بن جائے گا، آخر لاسٹ، لیکن آخر ایک اور دوسرا. اخرا اس کی بونس آ گئی. اسمرو کلر تھا جی، یاد ہے؟ اسود، ہاں، رجل اسمرو. اسود نہیں، اسمر. اسمر، انا رجل اسمر، گندمی رنگ کو کہتے ہیں نا. مؤنث اس کی سمراؤ، یہ سیم وزن ہے مونس کا اور کلرز کا ساتھ. احمرو حمراؤ، اسودو سوداؤ، ابیضو بیضاؤ. مستر لائنز، لائنڈ، لائنوں والا، لائنیں دیا گیا. مستر وہ باب تفعیل سے اسم مفعول ہے. معلمون کے وزن پر، محمدون کے وزن پر. مسترن. شیئن کوئی بھی شے، اور اشیاء چیزیں. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے وہ جو الجبرا کے اندر اگر آپ نے کسی نے پڑھی ہو تو ایکس فائنڈ کرتے ہیں ہمیشہ. میتھمیٹکس کی ایکویشن سالو کرتے ہوئے ہم ایکس کی ویلیو فائنڈ کرتے ہیں. وہ اصل میں ایکس نہیں ہوتا، وہ اصل میں ساری الجبرا انہوں نے ٹرانسلیٹ کی تھی عربی سے. تو عربی کے اندر اس کو لکھا جاتا تھا شیء، الشیء، الشیء. تو شیء فائنڈ کرتے تھے وہ عربی میتھمیٹکس کے اندر. وہی ساری چیزیں تھیں لیٹن کے اندر گئیں. تو شیء وہ جو لکھتے تھے جس لیٹر کے ساتھ شین کی ساؤنڈ نکالتے تھے نا، وہ ایسے وہ کراسا بنا کے لکھتے ہیں، ایکسا بنا کے. اس لیے کبھی وہ پراپر ایکس نہیں ہوتا. وہی انگلش میں گیا تو اس کو ایکس کہنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ لیٹن کے اندر کیا کہتے ہیں آپ اس کو، وہی مشابہت ہو گئی اس حرف کی اس کے ساتھ. وہ ایکس نہیں تھا، اصل میں وہی الشیء تھا. ایک ٹیڈ ٹاکس پہ سنی تھی بڑی لمبی، کسی نے ریسرچ اپنی بتائی تھی. ریسرچ کیا ہوتی ہے وہ پتہ ہی ہوتی ہیں باتیں. تو یہ خائن ہے، انہوں نے خیانت کی ہے. چھپا لیتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے لی کہاں سے تھی، اصل اس کا سورس چھپا لیتے ہیں علم کا، علوم کا. غاب یغیب، نہیں پیار تو مجھے بھی کوئی نہیں ہے، لیکن بس پتا تو ہو نا کہ ہماری چیزیں تھیں. مجبوری کے لیے وہ پڑھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کا فائدہ کیا ہے. فائدہ ہمارے پڑھانے والوں کو نہیں پتا، ان کو، کیونکہ آپ نے اصل سورس کو چھوڑ دیا. تو اب آپ کو یہ کون بتائے گا کہ یہ ایک علم وضع کیوں کیا گیا تھا، ڈیزائن کیوں کیا گیا تھا؟ یہ تو جس نے بنایا تھا اس کو پتا تھا. ضرورت تو مسلمانوں کی تھی، کیوں تھی وہ مسلمان بتائیں گے. ان بیچاروں کو کیا پتا الجبرا کس چیز کا، اس کا یوز کیا ہے. خیر لمبی ہو جائے گی بہت بات. غابہ یغیبو، ہاں جی کون سا باب ہے؟ ضرب یضربو سے ٹائپس بی ہے. با یبیعو بیان. غابہ یغیبو غائباً فہو غائب. لیکن اسے مجھول بنے گا نہیں ویسے، یہ آپ کو بعد میں پتہ لگ جائے گا کیوں. اشترا یشتری، اس نے خریدا. اشترا یشتری ٹو پرچیز، یہ ٹائپ سی ہے ویسے باب استفعال میں، افتعال میں. اقترب یقترب، اشترا یا یشتریو، اشترا یشتری بن گیا. دیکھیں جی الدرس السابع عشرہ، درس نمبر 17 درس نمبر 17 لیں جی. دیکھیں المدرس لما خرجت من الفصل یا عمارو. اب جیسے سے آگے بڑھتے جائیں گے نا آپ کو ایزی لگنا شروع ہو جائے گا عربی پڑھنا، ٹرانسلیٹ کرنا انشاءاللہ. دیکھیں جو لما خرجتا، تم لما خرجتا، خرج یخرجو نکلنا، لما خرجتا تم کیوں نکلے، من الفصلی کہہ رہے ہیں جی کچھ، ہاں تم کیوں نکلے من الفصلی کلاس سے، یا عمارو اے عمار. عمار اب پوچھے بغیر نکل گیا ہوگا ٹیچر کے پوچھے بغیر. اب عمار جواب دے رہا ہے جی اپنا. خرجتو لاشرب الماء،
میں نکلا کس لیے؟ پانی کے لیے. پانی پینے کے لیے. اب ذرا نوٹ کریں ذرا, آپ نے ایک چیز پڑھی تھی بچپن میں کہ فعل مضارع لائٹر بھی ہوتا ہے اور لائٹسٹ بھی ہوتا ہے. اب لائٹر کے انہوں نے حروف شروع کرا دیا آپ کو. لائٹر کن سے ہوتا ہے؟ ان لن لکئی اذن حتی. آگے یاد؟ ان لن لکئی اذن حتی جو آپ کو رٹوائے تھے, ان لن لکئی اذن حتی. ان لن لکئی, لکئی کو ذرا پکڑ لیں. لکئی کا ترجمہ کیا تھا؟ تاکہ. لکئی کبھی صرف لی آ جاتا ہے, کبھی صرف کئی آ جاتا ہے, کبھی کبھی پورا لکئی پورا بھی آ جاتا ہے. قرآن میں اسی طرح سب طرح ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ لام ہوئی ہے لکئی, اسی کو لام تعلیل بھی کہتے ہیں. مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ ریزن بتانے کے لیے, وجہ بتانے کے لیے. فعل تھا اشربو, یشربو تشربو تشربو اشربو, میں پیتا ہوں. اب لام کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ وہ ہلکا ہو گیا, تو اس لیے کیا پڑھا؟ لی اشرا با. بس یہ نوٹ کرنے کی بات تھی اس پورے درس میں. اب یہی آگے ریپیٹ ہوگی چیز, ٹھیک ہے, کہ میں کہوں گا وہی لام کئی ہے, ریزن بتانے والا لام ہے. میں گیا تھا, کیوں گیا تھا؟ لی اشرب الماء, پانی پینے کے لیے, تاکہ میں پانی پیوں, پانی پینے کے لیے گیا تھا. الماء حالت نصب میں کیوں ہے؟ سر یہ وہ مفعول ہے, اشرب کا مفعول ہے. المدرس, یہ سمجھ آئی؟ جی سر. المدرس. ولما خرج یاسر معک, اچھا بھی تم پانی پینے گئے تھے. ولما, اور لما کیوں, خرج یاسر, یاسر نکلا معک ود یو, اور تمہارے ساتھ یاسر پر کیوں نکلا؟ تم پانی پینے گئے تھے, تمہارے ساتھ یاسر کیوں نکلا؟ عمار ہوا خرج, وہ نکلا, لی یغسل وجہہ, اپنا منہ دھونے کے لیے, اپنا چہرہ دھونے کے لیے نکلا. یغسلو تھا فعل, غسل یغسلو, اور لام کی وجہ سے ہلکا ہو گیا, لی یغسلا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو پیش والے ہوتے ہیں مضارع کے سیغے, یغسلو تغسلو 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 نغسلو, ان پہ زبر آ جاتی ہے, باقیوں کی نون اڑ جاتی ہے, سیو ڈیٹ سی ہوں گے. تو یغسلو سے لی یغسلا, ہوا خرج لی یغسلا, وہ نکلا دھونے کے لیے, کیا چیز؟ وجہہ, اپنا وجہ, اپنا چہرہ, اپنا منہ دھونے کے لیے نکلا تھا وہ. میں نے پانی پینا تھا, اس نے منہ دھونا تھا. ہم نے کہا اکٹھے چلتے ہیں. یہ آ گئی ہمایوں, یا استاذ انا اريد ان اجلس هنا, ان آ گیا. اب ان لن لکئی اذن حتی, پہلا آ گیا نا. یا استاذ انا اريد, میں چاہتا ہوں, ان اجلسو, میں بیٹھتا ہوں, یجلسو تجلسو تجلسو اجلسو, آئی سٹ, میں بیٹھتا ہوں. ان اجلسا, کہ میں بیٹھوں. اب ان کا ترجمہ کیا کہتے ہیں؟ کہ. دیٹ آئی وانٹ, کیا میں چاہتا ہوں؟ ٹو سٹ, میں اب انگلش میں تو یوں کر دیں گے نا, آئی وانٹ ٹو سٹ, میں بیٹھنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں. ان اجلسا, کہ میں بیٹھوں. ہونا یہاں پر, امامہ کا, آپ کے سامنے, ٹیچر سے بات کر رہا ہے نا. یا استاذو انا اریدو, میں چاہتا ہوں, ان اجلسا, اجلسا زبر کیوں آئی ہے مضارع کے آخر میں؟ ان کی وجہ سے ہلکا ہو گیا, لائٹر ہو گیا, خفیف ہو گیا. میں چاہتا ہوں کہ ان اجلسا, کہ میں بیٹھوں, ہونا ماما کا, آپ کے سامنے یہاں پر بیٹھوں. مقعدی بعید عنک, مقعد کہتے ہیں سیٹ کو, مقعدی میری سیٹ, بعید دور ہے, عنک آپ سے, میری سیٹ آپ سے دور ہے. ومن ہونا کا, من حرف جر ہے, من ہونا کا, اور وہاں سے, ہونا کا وہاں, من سے, اور وہاں سے, ومن ہونا کا, لا ارا, نہیں میں دیکھ پاتا, ما تکتبو, جو آپ لکھتے ہیں. ما موصولہ ہے یہ, ٹھیک ہے. اب دیکھیں ذرا جملے کو دیکھیں. مقعدی بعید عنک, میری سیٹ آپ سے دور ہے. ومن ہونا کا, اور وہاں سے, جہاں میری سیٹ ہے گویا کہ وہاں سے, لا ارا, میں نہیں دیکھتا. ارا کیا ہے یہ؟ یرا, ارا یرا, یرا تھا مضارع اصل میں, یرا ترا, ترا, ارا نرا, تو ارا میں دیکھتا ہوں, نرا ہم دیکھتے ہیں. تو واحد متکلم کا صیغہ ہی, ارا میں دیکھتا ہوں. اگر انشاءاللہ اس کی آ جائے گی چارٹ بھی اس کا آئے گا. ومن ہونا کا, اور وہاں سے, لا ارا میں نہیں دیکھتا, ما تکتبو جو آپ لکھتے ہیں, کہاں پر؟ علی السبورتی, سبورہ بورڈ پر. آگے مدرس جواب دے رہا ہے. امکانہ یمکنو امکان اسلم و اسلم سے, یمکنو پاسبل ہے کا, آپ کے لیے کیا پاسبل ہے؟ وہ فائل آگے ظاہر ہو رہا ہے. یمکنو کا, یہ پاسبل ہے آپ کے لیے, ان تجلسا, کہ تم بیٹھو. یجلسو تجلسو
तजलिसु, पॉसिबल है तुम्हारे लिए अन तजलिसा, कि तुम बोले कि तुम बैठो, हुनल आना, यहाँ पर अल आना अभी, तुम्हारे लिए यहाँ पर अभी बैठना पॉसिबल है। हाजा मक़अदु हमज़ा था, ये हमज़ा की सीट है। मक़अदु मुज़ाफ़ है, हमज़ा था मुज़ाफ़ इलैहि है। हमज़ा की सीट, हमज़ा हालत जर्मी है, हमज़ा तो हमज़ा था। हाजा मक़अदु हमज़ा था, ये हमज़ा की सीट है। वहुवा गाइबुन, और वो एब्सेंट है, छुट्टी पर है, गैर हाजिर है। मुंजु उसबुइन, ये मुंजु पढ़ा था किसी दौर में आपने पढ़ा था। इस्म के साथ दो तरह के हरूफ इस्तेमाल होते हैं, हरूफ नस्ब और हरूफ जर। हरूफ जर थे बाओ, ताओ, काफू, लामो, वाओ, मुंजु आ गया। मुंजु और मुज एक ही माना में आते हैं दोनों। इनका मतलब होता है इंग्लिश का सिंस, ठीक है ना। मतलब तर्जमा उर्दू में कैसे होगा, वह हुआ गायबुन मुंजु उसबुइन, वो एक हफ्ते से गायब है। ही इज एब्सेंट सिंस अ वीक, उसकी चेयर है, हफ्ते से आ नहीं रहा, तुम बैठ जाओ उसकी जगह पर, ठीक है। मुंजु उसबुइन, उर्दू में इसका तर्जमा भी सही है, मजबूरी है, क्या करें, है ही कुछ नहीं। और इंग्लिश में वो बड़ा प्रीसाइज हो जाता है, सिंस, ही इज एब्सेंट सिंस अ वीक, एक हफ्ते से, एक हफ्ते के दौरानिए के लिए आता है ना मुंजू। अरबी में फिर वो हाँ जी, अब वो अरबी में जब समझाएंगे मुंजू का तर्जमा अरबी बच्चों को ही, तो बड़ा लंबा करके दौरानिए के लिए है, ज़र्फ़ ज़मान के माना में आता है, फलाना फलाना फलाना, ठीक है। तो सेंस समझ आ गई ना। वह हुआ गायबुन मुंजु उसबुइन, और वो एक हफ्ते से गायब है, इज एब्सेंट सिंस अ वीक। इस्माऊ, सुनो, इस्मा फिल अमर है, इस्मा इस्मा इस्माऊ, तुम सब सुनो, या बनाई है मेरे बेटो, ऐ मेरे बेटो सुनो। तबदाउ उतलातु सैफी बाद शहरिन, देखें जरा, बा दाल और हमजा, फतह यफ्ताहु से सिंपल फेल बनाए, बादा यबदाउ, बादा यबदाउ, शुरू हो जाना, ठीक है, इब्तिदा हो जाना किसी शय की, स्टार्ट होना। तो यबदाउ तबदाउ, वो मोनस शुरू होती है, कौन शुरू होती है मोनस, उतलातु सैफी, सैफ किसे कहते हैं, समर, गर्मियाँ। हिलत अश्शिताई वस्सैफ, अश्शिता कहते हैं ते के साथ, अश्शिता विंटर, ठीक है ना, लिबासुन शितावियुन, सर्दियों के कपड़े, तो शिता होती है विंटर, सर्दियाँ, और असैफ स्वाद के साथ गर्मी, सीन के साथ तो वो तलवार हो जाएगी, ठीक है ना। तो उतला तो सैफी, गर्मियों की छुट्टियाँ, तातीलात नहीं कहते, उतला तातीलात, हॉलीडे, छुट्टियाँ, वेकेशंस, उतला तो सैफी समर वेकेशंस, गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी कब, बाद शहरिन, एक महीने बाद। तबदाउ शुरू हो जाएंगी, इब्तिदा हो जाएगी किसकी, उतला तो सैफी समर वेकेशंस की, समर हॉलीडेज की, गर्मियों की छुट्टियों की, बाद शहरिन, एक महीने बाद। ऐन तज़हबूना फी हाज़िहिल उतलती, ज़हाब यज़हबू, यज़हबूना, यज़हबूना तज़हबूना, तुम सब जाते हो। ऐन तज़हबूना, तुम सब कहाँ जाओगे, फी हाज़िहिल उतलती, इन छुट्टियों में, ठीक है जी, फॉलो कर रहे हैं। युमकिनु का अन तजलिसा हुना अल आना, पॉसिबल है का आपके लिए, अन तजलिसा हुना अल आना, कि आप बैठ जाएं यहाँ पर अभी। हाजा मक़अदु हमजा था, ये हमजा की सीट है। वह हुआ गायबुन मुंजु उसबुइन, और वो एक हफ्ते से छुट्टी पर है, एब्सेंट है, गैर हाजिर है। इस्माऊ, या बनाई, अच्छा बच्चों सुनो। तबदा उतलातु सैफी बाद शहरिन, गर्मियों की छुट्टियाँ एक महीने बाद शुरू हो रही हैं। ऐन तज़हबूना फी हाज़िल उतलाती, इन छुट्टियों में आप कहाँ जाएंगे। आगे देखिए जवाब कौन दे रहा है, बअदु तुल्लाबी, तलबा में से कुछ ही होते हैं ज़्यादा बोलने वाले, तो कुछ तलबा में से बोलते हैं। नुरीदु, अरादा युरीदु, युरीदु तुरीदु, तुरीदु उरीदु, नुरीदु हम चाहते हैं, नुरीदु अन नज़हबा इला बिलादिना, हम चाहते हैं कि नज़हबा, हम जाएं, इला बिलादिना, अपने मुल्कों। तो नज़हबू था असल में फेल, आपको पता है, यज़हबू तज़हबू अज़हबू नज़हबू, हम जाते हैं, लेकिन अन की वजह से क्या हुआ, हल्का हो गया, खफीफ हो गया। तो नज़हबू से नज़हबा, किसने किसको हल्का किया, अन ने। नुरीदु अन नज़हबा, हम चाहते हैं कि हम जाएं, इला बिलादिना, अपने मुल्कों की तरफ। आगे जी समझ इसकी।
کہ فعل مضارع کو وہ ہلکا کرنا سکھا رہے ہیں نا آپ کو. المدرس اینا تریدو ان تذهب انت یا ہشام، اور اینا تریدو کہاں تم چاہتے ہو، ان تذهب کہ تم جاؤ، انتا یا ہشام یا ہاشم اے ہاشم. اور اب دیکھیں نا انتا کی تکرار ہو گئی، 2 دفعہ آ گیا. تذهب کے اندر بھی انتا تھا اور انتا پھر سے آ گیا، تو یہ زور کیسے دیں گے اس میں اردو میں؟ اور تم کہاں جانا چاہتے ہو اے ہاشم. اینا تریدو ان تذهب، اب وہی تذهب تھا، یذهب تذهب تذهب، تم جاتے ہو، ان لگا دیا، تذهب ہو گیا. اینا تریدو ان تذهب انت یا ہاشم، اور ہاشم تم کہاں جانا چاہتے ہو. ہاشم اریدو میں چاہتا ہوں، فعل مضارع ہے، اریدو میں چاہتا ہوں، ان اذهب کہ میں جاؤں، الی مصر مصر کی طرف. آپ دیکھیں ذرا، مصر غیر منصرف ہے، کیوں؟ یہ نام ہے ایک ملک کا، مصرو، مصرا، مصرا. تو جب بھی مصر غیر منصرف آئے تو آپ کو فوراً پتہ لگ جانا چاہیے اس سے مراد کیا؟ ایجپٹ. نام ہے نا ملک کا، ایجپٹ ہے. یہی لفظ اگر کہیں پر قرآن میں آپ کو منصرف مل جائے، جو کہ آیا ہے مصرن، 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 اس سے مراد پھر کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے. مصر مینز اے سٹی، ٹھیک ہے. یہاں پر وہ غیر منصرف ہے تو اس سے پتا ہے کہ وہ شہر نہیں مراد، ایک خاص ملک مراد ہے، مصر، ایجپٹ. فالو کیا جی آپ نے اس بات کو؟ ٹھیک ہے. اب ترجمہ کس طرح؟ اریدو ان اذهب، وہی خفیف ہو گیا، میں چاہتا ہوں ان اذهب کہ میں جاؤں الی مصر ایجپٹ کی طرف. المدرس لما تریدو ان تذهب الی مصر، تم لما تریدو کیوں چاہتے ہو، ان تذهب کہ تم جاؤ، الی مصر ایجپٹ کی طرف. اصل جس پر وہ زور دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ یہ کہ فعل ہلکا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی مضارع زبر کے ساتھ. ان تذهب بار بار آ رہا ہے. اینا تریدو ان تذهب، اریدو ان اذهب، لما تریدو ان تذهب، تم کیوں چاہتے ہو کہ تم جاؤ، الی مصر مصر کی طرف. ہاشم جواب دے رہا ہے، اریدو میں چاہتا ہوں، ان اذهب کہ میں جاؤں. ایسے ہیمر کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک لفظ اندر. اریدو ان اذهب میں چاہتا ہوں کہ، اب اذهب تھا تو ان کی وجہ سے اذهب. اریدو ان اذهب میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں، الی مصر مصر کی طرف. کیوں؟ لی، اب یہ وہی لی ہے، ان لن لکی، لام کئی ہے. یزورو ازارا یزورو، قالا یقولو، قولن، زارا یزورو، زورن یا زیارتن دونوں طرح آتا ہے، زیارت وزٹ کرنا. تو یزورو، تزورو، تزورو، ازورو، میں زیارت کرتا ہوں، وزٹ کرتا ہوں. تو ازورو تھا، لام لگ گیا تو لی ازورا. اریدو میں چاہتا ہوں ان اذهب الی مصر کہ میں جاؤں مصر. کیوں؟ لی ازورا تاکہ میں زیارت کروں، اخی اپنے بھائی کی. کون سا بھائی؟ اپنے اس بھائی کی، اخی الذی یدرس فی جامعۃ الازہر، جو پڑھتا ہے جامعۃ الازہر کے اندر، ایجپٹ میں نا یونیورسٹی جامعۃ الازہر. تو میں چاہتا ہوں کہ کافی دیر سے دیکھ رہا تھا کہ میں یہ سوال کروں، میں نے شاید آگے آپ روک کے نہ رکھا کریں، کر لیا کریں. لی ازورن یا جو ہم نے پڑھا تھا لی کئی، کاف کی بھی آ رہا لی کئی، بس شارٹ کر دیا اس کو. آ سکتا ہے لیکن آ سکتا ہے، لی کئی بھی آ سکتا ہے، صرف کئی بھی آ جاتا ہے، اور صرف لی بھی آ جاتا ہے. ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، مطلب وہی رہے گا، لی کئی ازورا. لیکن وہ آپ کو پہلے لی سکھائیں گے، پھر لی کئی سکھائیں گے، پھر لی کئی بھی سکھا دیں گے. انہوں نے ایک ایک چیز کی علیحدہ علیحدہ پریکٹس کروانی ہے، جو کچھ پاسبل ہو سکتا ہے زبان میں انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے سارا کچھ کر کے پریکٹس کروا دیں گے آپ کو. اریدو ان اذهب، مجھے یاد ہے میں بریکٹ میں بھی جب لکھا تھا ادھر جو خفیف کرتے ہیں حروف، تو لکئی لکھ کر لی بھی آتا ہے اور کئی علیحدہ سے آتا ہے، میں نے لکھے تھے علیحدہ بھی. تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی تھا پڑھانے کا مشکل، میں آپ کو کہتا ہوں 5 کے علاوہ میں اس کو 7 بنا دیتا کہ لی بھی آتا ہے، کئی علیحدہ ہے. تو پھر آپ نے سوال تو نہیں کرنا تھا، لیکن وہ یاد کرنا مشکل ہو جانا تھا. ٹھیک ہے. اریدو ان اذهب الی مصر، میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں الی مصر ایجپٹ کی طرف. لی ازورا تاکہ میں وزٹ کروں، اخی الذی اس بھائی کو، یدرسو فی جامعۃ الازہر جو پڑھتا ہے جامعۃ الازہر میں. آگے دیکھیں جی. المدرس
وَأَيْنَ تُرِيدُ اور کہاں پر تم چاہتے ہو أَن تَذْهَبَ أَنْتَ يَا يُوسُفُ کہ تم جاؤ اے یوسف، اور تم کہاں جانا چاہتے ہو اے یوسف، یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے اس کا. وَأَيْنَ تُرِيدُ أَن تَذْهَبَ اور تم کہاں جانا چاہتے ہو، اور کہاں چاہتے ہو تم، أَن تَذْهَبَ کہ تم جاؤ، أَنْتَ يَا يُوسُفُ. یوسف جواب دے رہا ہے، اس کو یوسف نہیں کہنا کبھی بھی، یوسف. اریدو میں چاہتا ہوں، ان اذهب کہ میں جاؤں، الى لندن کدھر، وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں لندن جانا چاہتا ہے، دیکھ لیں شاید لندن کا ہی ہو. المدرس الا تريد ان تذهب الى بلدك کیا تم نہیں چاہتے، ان تذهب کہ تم جاؤ، الى بلدك اپنے ملک، لندن جا رہے ہو تم اپنے ملک نہیں جانا چاہتے. لیکن نا بلد ملک کے معنی میں آتا ہے لندن کے مقابلے میں. یوسف نعم جی ایسا ہی ہے. اس نے کہا کیا تم اپنے ملک جانا نہیں چاہتے، اس نے کہا جی، مطلب ایسے ہی نہیں جانا چاہتا. ٹھیک ہے، تو جی لا اريد ان اذهب الى بلدي هذه السنه ایسا ہی ہے، لا اريد میں نہیں چاہتا، ان اذهب سے اذهب میں نہیں چاہتا کہ میں جاؤں، الى بلدی میرے ملک، اپنے ملک جانا نہیں چاہتا میں. کیوں؟ هذه السنه اس سال، هذه السنه اس سال نہیں جانا چاہتا اپنے ملک. میں اریدو میں چاہتا ہوں، ان اذهب الى لندن کہ میں جاؤں کہاں، لندن جاؤں. میں کیا کرنا لندن جا کے، لی ادرس اللغة الانگلیزیۃ هناك، لی ادرس کہ میں تاکہ میں اسٹڈی کروں، یدرسو تدرسو تدرسو ادرسو میں اسٹڈی کرتا ہوں. ادرسو واحد متکلم کا صیغہ تھا، لام کئی لگ گئی، اسی کو لام تعلیل بھی کہتے ہیں، ریزن بتائی جاتی ہے نا، اسے ریزننگ کی لام ہوتی ہے یہ. تو ادرسو سے کیا ہو گیا، لی ادرو سا، تو میں جانا چاہتا ہوں، اريد ان اذهب الى لندن لی ادرسا تاکہ میں اسٹڈی کروں، ایا شیء ادرس اللغة الانگلیزیۃ کیا اسٹڈی کروں، اريد ان ادرس اللغة الانگلیزیۃ هناك ای فی لندن. میں چاہتا ہوں کہ میں اسٹڈی کروں لغہ انگلیزی، انگلش لینگویج لندن میں، وہاں پر. ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے، فہم تم. المدرس الا یمکنک ان تدرس لغۃ الانگلیزیۃ فی بلدک. امکن یمکن پاسبل ہونا، امکانن، لا یمکن پاسبل نہ ہونا، الا یمکن کیا نہیں پاسبل، کا مفعول لگا ہوا ہے تمہارے لیے، الا یمکنک کیا یہ پاسبل نہیں ہے تمہارے لیے، کیا یہ ممکن نہیں ہے تمہارے لیے، ان تدرسا یدرسو تدرسو تدرسو لائٹر کیوں ہو گیا، خفیف کیوں ہو گیا، ان کی وجہ سے. الا یمکنک ان تدرس اللغۃ الانگلیزیۃ فی بلدک کیا تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم انگلش پڑھو اپنے ملک کے اندر. تو وہ کہتا ہے نعم جی ایسا ہی ہے، یعنی کہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، سوال تھا نا الا یمکنک، تو اس نے کہا جی تو مطلب نہیں ممکن. سمجھ آ گئی، جی لا یمکننی پاسبل نہیں ہے میرے لیے، ذالکا ایسا کرنا. ٹھیک ہے نا، اردو میں کہتے ہیں ایسا، عربی میں ہے وہ، یہ ممکن نہیں ہے، اور عربی ایکسپریشن ہے لا یمکننی ذالکا، وہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ لأن بیکاز، بیکاز کے معنی میں، لأن اہل بلدی اس لیے کہ میرے ملک کے اہل رہنے والے، یدرسون اللغۃ الفرنسیۃ درسا یدرسو اسٹڈی کرنا، وہ اسٹڈی کرتے ہیں اللغۃ الفرنسیۃ، وہ فرینچ لینگویج اسٹڈی کرتے ہیں. ولا یدرسون اللغۃ الانگلیزیۃ اور انگلش لینگویج اسٹڈی نہیں کرتے. اس سے کیا پتہ لگ رہا ہے وہ کہاں سے آیا ہوگا؟ نہیں، ہاں ایک تو یہ آبویس ہو سکتا ہے کہ فرانس سے آیا ہو، یا پھر غالب گمانی ہوتا ہے کہ وہ نہیں وہ جو آپ کے یہ جو سارے اسلامی ملک ہیں جو عرب، سودان تونیزیا والی جو بیلٹ ہے نا ساری، وہاں پہ کیونکہ فرینچ کی حکومت رہی تھی، تو جیسے ہمارے یہاں اپنی مادری زبان اور انگلش آ گئی، تو وہاں پر مادری زبان ساتھ عربی کے ساتھ وہ یہ سیکھتے ہیں، فرینچ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی عربی بھی بڑی گندی ہے، فرینچی اس میں آدھی گھسی ہوئی ہے، جیسے ہماری اردو میں آدھی انگلش پنجابی آئی ہوئی ہے، تو ان کی عربی کے اندر فرینچ آئی ہوئی ہے، بڑی کوفت ہوتی ہے، تو وہ الفاظ ہی نہیں سمجھ لگتے کیا بولتے ہیں وہ. تو اسی طرح تو ایک امکان یہ ہے کہ وہاں پر فرینچ سیکھتے، انگلش نہیں سیکھتے. کیا مطلب ہے
کہ وہاں پر انگریز نہیں آئے تھے، وہاں فرینچ آئے تھے بیک گراؤنڈ کے اندر، نہیں مذاق کے علاوہ اسی طرح ہی ہے. تو وہاں فرینچ سکھائی جاتی ہے، وہ اس نام پر سکھائی جاتی ہے نا ہمارے ملکوں میں، تو کہ ایک انٹرنیشنل لینگویج بھی ہونی چاہیے، تو اس وہاں پر فرینچ چلتی ہے، یہاں پر انگلش چلتی ہے، انگلش انگریزی شریف. مراکش کا ایک دوسرا جو اس کو بتا رہا تھا کہ ہمارے یہاں تو جو کسان ہے نا خواتین وہ تک فرینچ بولتی ہے، اتنی مست کرتی ہے وہاں پہ مراکش. کیا کون سی زبان؟ فرینچ. فرینچ مشق کر دی ہے، لازم کر دی ہے. کرتی تھی کہ عام دیہات میں بھی مطلب بولی جاتی ہے، عام زمانہ بس کے ختم ہی ہو چکی ہے. موروکو میں فرینچ بولی جا رہی ہے، زیادہ کریں. اللہ اکبر. المدرس فی ای کلیت، ایون کون سا، فی کی وجہ سے ہو گیا ای، ایو کلیت کون سا ڈپارٹمنٹ، کون سا کالج، کون سی فیکلٹی، فی ای کلیت کون سی فیکلٹی میں، تریدو تم چاہتے ہو، ان تدرسا کہ تم اسٹڈی کرو. فی ای کلیت تریدو ان تدرسا، تم کون سی فیکلٹی میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہو، فی العام المقبل، عام کہتے ہیں سال کو، المقبل آنے والا، اگلے سال، اس نے گرمیوں کی چھٹیوں میں جانا ہے نا، نہیں آگے سوری مروان سے شروع ہو گئی ہے بات. یہ تو فی العام المقبل یا مروان، اے مروان تم اگلے سال کون سی فیکلٹی میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہو، فی العام المقبل ان دا کمنگ ایئر، آنے والے سال میں. تو تدرسو سے ان تدرسا ہو گیا. مروان جواب دے رہا ہے جی اریدو، اس کو مروان نہیں کہنا کبھی بھی، ٹھیک ہے نا، اردو والے مروان پڑھ جائے، مروان ہے. اریدو میں چاہتا ہوں، ان ادرسا، یدرسو تدرسو تدرو، ادرسو ان کی وجہ سے، ادرسا. ان ادرسا میں چاہتا ہوں کہ میں ان ادرسا کہ میں اسٹڈی کروں، فی کلیات شریعتی، شریعہ سائنسز آپ کی جو فقہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں فیکلٹی آف شریعہ سائنسز اسٹڈی کروں، شریعت پڑھوں، اسلامی قانون. المدرس فی ای کلیت تریدو ان تدرسا انت یا موسیٰ، اور اے موسیٰ تم کون سے فیکلٹی میں پڑھنا چاہتے ہو. سارا زور ان کا اسی کے اوپر ہے، ادرسو سے سوری تدرسو سے ان تدرسا انت یا موسیٰ. موسیٰ لا یمکننی نہیں پاسبل، نی میرے لیے کیا چیز نہیں پاسبل، ان ادرسا کہ میں اسٹڈی کروں، بالجامعاتی یونیورسٹی میں، کہ اگلے سال تو میں یونیورسٹی میں پڑھ ہی نہیں سکتا، میرے تو پاسبل نہیں کہ میں یونیورسٹی میں اسٹڈی کروں، فی العام المقبلی آنے والے سال میں. کیوں؟ ذالکا ایسا اس لیے ہے، لأننی کہ میں، کیونکہ میں مریض بیمار ہوں، مریض ہوں. ذالک لأننی مریض، ایسا اس لیے ہے کیونکہ میں بیمار ہوں. وأريد ان اذهب، اور میں چاہتا ہوں ان اذهب کہ میں جاؤں، الى الولایات المتحدہ، یونائٹڈ اسٹیٹس، ولایات المتحدہ یو ایس اے. کیوں جاؤں؟ للعلاج، کس لیے؟ علاج کے لیے. علاج یہ وزن سنا آپ نے کبھی؟ علاج، عالجہ یعالجو علاجن و معالجتن، جاہدہ یجاہدو جیہادن و مجاہدتن، جیہاد علاج، ٹھیک ہے. وہاں پہ مفعلہ سے مصدر ہے، فہوا معالجن، عالجہ یعالج علاجا و معالجتن فہوا معالج. معالج آپ کو پتہ ہے اردو میں بولتے ہیں، علاج بھی بولتے ہیں ویسے، بس یہ نہیں پتا تھا آپ کو کہ باب مفعلہ میں. آگے دیکھیں جی، بیمار ہے جی، اگلے سال اپنا آپریشن کرانے یا علاج کرانے جا رہا ہے یو ایس. مدرس شفاک اللہ، اب اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں کیا لکھا ہوا ہے. شفا یہ ہے فعل ماضی، دعا ایسے نہیں لکھا تھا، دعا یدعو دعان فہو داعٍ، تو شفا فعل ماضی ہے، اس نے شفا دی، کا تمہیں مفعول ہے آگے، کس نے دی؟ فاعل ظاہر ہو گیا. شفاک اللہ، اللہ نے تمہیں شفا دی، لیکن یہ فعل ماضی دعا کے معنی میں ہے، مطلب ہے تو وہی فعل ماضی لیکن عربی میں ماضی دعا کے معنی میں بھی آتا ہے نا. جیسے ہم کہیں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، لیکن ہم اصل میں بولتے ہیں دعائیہ، اللہ ان سے راضی ہو. تو شفاک اللہ، اللہ آپ کو شفا دے، ٹھیک ہو گیا. تو شفا ٹائپ سی ہے، سکنس ٹائپ سی ہے. شفا یشفی، مضارع اس کا یہدی کے وزن پر آتا ہے، اور ضرب یضرب ہے نا، تو اس کا ماضی جو ہے وہ آتا ہے دعا کی طرح، ٹھیک ہو گیا. تو شفا سے آپ گردان اب کر سکتے ہیں پوری.
شفا شفایا شفاؤ شفت شفتا شفینا شفیتا شفیتما شفیتم، ٹھیک ہے. تو شفاک اللہ، اللہ آپ کو شفا دے. عمر، اب اس کو عمرن پڑھنا ہے، یہ عمر نہیں ہے، یہ عمر ہے. یہ کیوں؟ وہ واو بتا رہی ہے عمرن. یا استاذ یکاد الجرس یرنو، ابھی کادا یکادو پڑھا تھا، انہوں نے کہا بھولنا جائے پھر سے لے آئے. کادا قریب تھا، یکادو قریب ہے، ٹھیک نا، یہ قریب ہے. الجرس کون قریب ہے؟ گھنٹی. کیا مطلب گھنٹی قریب ہے؟ یرنو بجنے کے قریب ہے گھنٹی کے، وہ بج پڑے یا گھنٹی بجنے کے قریب ہے. the bell is about to ring. ارجو میں چاہتا ہوں. رجا یرجو، دعا یدعو، پہنچ گئے کہ نہیں؟ یدعو تدعو تدعو ادعو. تو اسی طرح رجا یرجو، رجا کہتے ہیں امید کو. بندہ مومن کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ اس کی کیفیت ہونی چاہیے بین الخوفی والرجا، بین الخوفی، خوف اور رجا، خوف اور امید کے بیچ بیچ میں. نہ بالکل خوف ہی ہو اللہ کا کہ بس ڈر ہی ڈر ہے، نہ بالکل امیدوں کا سیغفر لنا بخش ہی جانا، تو بیچ میں ہونی چاہیے. تو یرجو، ترجو، ترجو، ارجو مجھے امید ہے، نرجو ہمیں امید ہے. پہنچ گئے نا سیگا؟ ٹائپ سی ہے یہ بھی، رجا یرجو، دعا یدعو کے وزن پر. ارجو میں چاہتا ہوں کیا؟ ان تسمح، سمح یسمح، سین میم ہا، پرمیشن دینا، اجازت دینا، ٹو پرمٹ، ٹھیک ہے. تو میں چاہتا ہوں ان تسمح، اب یسمح تسمح تسمح، تسمح آپ اجازت دیتے ہیں. اب ان کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ان تسمح کہ آپ اجازت دے دیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اجازت دے دیں، لنا ہمیں. کس چیز کی اجازت دے دیں آپ ہمیں؟ بالخروجی، خروج کی، نکلنے کی. الآن اب، قبل ان یخرج الطلاب الاخرون، اس سے پہلے کہ دوسرے طلباء نکل جائیں آپ ہمیں نکلنے کی اجازت دے دیں. دیکھ لیں اس کو ایک دفعہ اچھی طرح، جملے کی سمجھ آ رہی ہے؟ ارجو میں چاہتا ہوں کہ بیل بجنے والی ہے، آپ ہمیں ذرا باقیوں کے نکلنے سے پہلے اجازت دے دیں، باقی نکل کے تو رش پڑ جائے گا، ہم پہلے نکل جائیں ذرا، ٹھیک ہے، مہربانی کریں. ارجو میں چاہتا ہوں ان تسمح لی، ان تسمح لنا کہ آپ اجازت دے دیں، لنا ہمیں، بالخروجی کس کی؟ خروج کی. یہ خروج فقہ میں بھی ہوتا ہے کہ خروج کی اجازت، حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرنا خروج کہلاتا ہے. تو آپ ہمیں خروج کی اجازت دے دیں، یعنی کلاس کا خروج ہے، یہاں سے خروج کی اجازت دے دیں. الآن ابھی، کس سے پہلے؟ قبل ان، اس سے پہلے کہ، ان کی وجہ سے کیا کہ یخرجو سے یخرجا، اس سے پہلے کہ نکلیں. فائل آگے آ رہا ہے الطلاب الاخرون، الطلاب طلبا، آخر پڑھا تھا نا آپ نے، دوسرے جمع ہوگی اس کی، آخرو، آخر آنی، آخرون باقی سب، اس سے پہلے کہ باقی ادرز، الاخرون اس سے پہلے کہ باقی طلبا نکلیں آپ ہمیں نکلیں کی اجازت دے دیں. قبل ان یخرج الطلاب الاخرون. فالو کر دیا اس کو؟ سمجھ آ گئی؟ بقیہ یبقا، سمیہ کے وزن پر ہے یہ، سمیہ یسمعو سے. بقیہ ٹائپ سی ہے، بقیہ باقا یا ٹو ریمین، باقی رہنا. بقیہ باقی رہ گئے، ثلاثۃ دقائق 3 منٹس، دقیقہ کہتے ہیں منٹس کو، دقائق جمع ہے اس کی، حالت جر میں ہے، غیر منصرف ہے. بقیہ ثلاثۃ دقائق 3 منٹس آر ریمیننگ، مدرس کہہ رہے ہیں 3 منٹ رہ گئے ہیں. یمکنکم الخروج، یمکنو پاسبل ہے، کم آپ کے لیے، کیا پاسبل ہے؟ فائل آگے آ گیا، الخروج، یمکنکم الخروج آپ کے لیے ممکن ہے نکلنا، الآن ابھی. اخرجو بہدوء، اخرج، خرج یخرج خروجا فهو خارج، خرج یخرج خروجا فهو مخروج. الامر منه اخرج، ویسے مجهول سے بھی نہیں بنے گا، الامر منه اخرج، والنهي عنه لا تخرج. اب اخرج امر کو پکڑے، اخرج، اخرجا، اخرجو لکھا ہوا ہے یہ، ٹھیک ہے نا. اخرجو تم سب نکل جاؤ، بی ہدوء، ہدوء کے ساتھ، ہدوء کہتے ہیں کام لی، آرام لی، آرام لی کہہ رہا ہوں، آرام سے، سکون کے ساتھ نکل جاؤ، کھپ نہ ڈالنا. سب کو پتہ ہے کہ ٹیچر نے پہلے چھوڑ دیا ہے. تو اخرجو بھی ہدوء، ہدوء مینس سکون سے، آرام سے، تسلی سے، CALM کام لی، ٹھیک ہے، آرام سے. اخرجو بھی ہدوء، آرام سے نکل جاؤ، ٹھیک ہے جی. اس میں سوال ہے تو کر لیں، ورنہ کافی آج کے لیے انشاءاللہ یہیں سے اس کی تمارین کل کنٹینیو کریں گے. اپنی یہ جو ٹائپ A B C کی جو گردانے ہیں نا، ان کو اچھی طرح پکا کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ساری زندگی آپ کے کام آئیں گی. قرآن پڑھنے میں بہت آسان ہو جائے گی آپ کے لیے عربی، ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.